آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعمت لک والملک لا شریک لک. اپنے انتظام آخر ملتمس جناب مفتی عتیق احمد ضیائی صاحب سے کہ وہ باقاعدہ ہر تربیتی نشست کا آغاز کریں. جناب مفتی عتیق احمد ضیائی صاحب. محبت کے ساتھ اس تصور کے ساتھ کیا آئے تو جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی نزد کرم رب فضل مبارک سے سارے حج جنبات پاتے جا رہے ہیں روح اور جب نہیں بھی جا رہے ہیں. اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس تربیت کی برکت سے ہمیں سعادت حج تک نصیب فرمائے. محبت کے ساتھ بھی کر تربیت ہمیں ساتھ آئیے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ تلبیہ پڑھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی موجودگی میں اچانک تلبیہ پڑھنے کے بعد کچھ دیر سکون اختیار فرمایا اور فرمان کے بعد خوش ہو کر فرمایا مبارک ہو خوشخبری آ گئی خوشخبری آ گئی. عرض کی یا رسول اللہ کیا خوشخبری؟ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کیا جنت کی خوشخبری؟ کہا ہاں جو محبت سے تلبیہ پڑھے گا اللہ اسے جنت کی خوشخبری عطا فرمائے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد قال تعالى في القرآن المجيد
الفرقان الحميد ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. بحمد الله عز وجل. اللہ رب العزت کا کروڑ احسان فضل و کرم ہے. آپ احباب ہجرے روح رسول سے بلاوت آیا اور مائیں بہنیں اور حضرات حج کی سعادت پانے والے ہیں اور یہ عظیم الشان تربیتی نشست محترم قبلہ الحاج محمد رئیس عادی صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو کہ پانی اور روح لباں کاروان حنفی پاکستان حج عمرہ گروپ کے ان کی سرپرستی اور انہی کے وزیر احترام یہ نشست منعقد ہو رہی ہے اور سعادت اور خوش نصیبی ہے ہم سب کے لیے کہ ہم سب یہاں جمع ہیں. آپ میں سے کئی احباب جانے والے بھی ہوں گے اور کئی محبت میں اپنی یادیں تازہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوں اور یہ بیٹھنا بھی آپ کا دائرہ نہیں جائے گا. جب جہاں جس موقع پر بھی موقع ملے جو حاجیوں کی تربیت ہو رہی ہو آپ جائیں بیٹھے ضرور. آپ نیت بھی کر لیں گے نا لیکن نیت کا بھی بہت بڑا ثواب. حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص جب حج کا موسم آتا تھا تو وہ تڑپتا تھا حج کے لیے، وہ ترستا تھا لیکن استطاعت نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا، جا نہیں سکتا تھا لیکن طلب ضرور تھی اور یہ نیت ضرور کرتا تھا کہ کاش اے مولا اگر پیسہ ہوتا تو میں حج کر سکتا، اگر پیسہ ہوتا تو میں عمرہ کرتا. نیت کر لیتا، ہر حج کے موسم میں نیت کر لیتا ہے. حدیث پاک جب اس کا وصال ہوگا، وصال کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو وہ اپنا نامہ اعمال جب اس کے ہاتھ میں دیکھے گا تو وہ حیران ہوگا. حیران اس بات پر ہوگا کہ اس کے نامہ اعمال میں کئی حج لکھے ہوئے ہوں، کئی عمرے لکھے ہوئے ہوں، کئی زکاتیں کی ہوں گی، کئی صدقات لکھے ہوں گے. عرض کرے گا مولا یہ تو میں نے کیے ہی نہیں، تو یہ کہاں سے ہوتے؟ کہا اے میرے بندے تو نے کیے نہیں ہے لیکن تو جب حج کا موسم آتا ہے نیت کرتا تھا جا میری نیت کے بدلے ہم نے تیرے نامہ اعمال میں حج کا ثواب تحریر فرما. جو نیت بھی کر دے تو تعالیٰ ذکر المؤمنین خیرا، مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہت بہتر. آج یہ سعادت پانے جا رہے ہیں کہ یہاں بیٹھے ہیں اور وہ خوش نصیب ہے وہ سعادت مند وہ میری مائیں بہن وہ بھائی جن کا بلاوا رسول سے آ چکا. پہلے مرحلے میں ہم کچھ فضائل سماعت کریں گے، پھر ہم کچھ حج کے طریقے سماعت کریں گے، پھر ہم حج کا طریقے کے بعد عادل زیارت ہماری نشست میں ہم کوشش کریں گے کہ پورے ہم حج عمرہ کو ہم اس مختصر سی نشست میں سمیٹ سکیں. توجہ کے ساتھ آپ احباب سماعت فرمائیے. میں خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے حاجی محمد عارف برگاہی صاحب. یہ ہر سال ماشاءاللہ حاجیوں کی خدمت کے لیے یہ ایک کارڈ چھاپتے ہیں اور ہمارے حاجیوں کے لیے یہ ایک بڑا مسئلہ رہتے ہیں. یہ کارڈ آپ کو بہت معامل و مددگار ثابت ہوگا. ہر حاجی کے پاس جیب میں یہ کارڈ ہونا چاہیے کیونکہ آپ حج کے مرحلے میں بعض اوقات ایسے جگہ پر ہوتے ہیں جہاں ہر وقت عالم میسر نہیں آتے، ہر وقت آپ کے علماء نہیں ہوں گے تو یہ کارڈ آپ کی جیب میں ہوگا. آپ کو پتا چل جائے گا کہ اب اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے، اب اس کے بعد کیا کرنا ہے. اس میں اختصارا ترتیب دی گئی ہے، باقی تفصیلی مسائل اس کتاب میں موجود ہیں. یہ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے انشاءاللہ. اس سے بھی بہت فائدہ ہے. وہ پھر سائنس کتاب ہے. شروع کرتے ہیں حج کے فضائل سے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذرا غور کیجیے گا میرے بھائیوں، آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جو کئی بار حج کر چکے ہوں اور کئی پہلی بار جا رہے ہیں، لیکن جو کر چکے ہیں وہ جو وہاں کا پورا منظر دیکھ کر آئے ہیں وہ بھی ذہن میں رکھیں، اور جو جانے والے ہیں وہ اس روایت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ قرآن میں بھی جہاں جہاں ذکر آیا حج کا، وہاں پر دو چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا، اور حدیث میں بھی جب حج کا ذکر آیا وہاں دو چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ قرآن میں کیا کہا؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، تین چیزیں ہوئی۔ کون؟ فرمایا حج تو کر رہے ہو لیکن حج کس طرح؟ فلا رفث، وہاں کوئی برائی، کوئی بے حیائی کی بات، گالی گلوچ، غصہ، تکبر، یہ چیز نہ ہو۔ ولا فسوق، کوئی گناہ کا کام اگر نہ کیا۔ ولا جدال، اور کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا۔ یہ تین چیزیں کرنے میں جو حاجی کامیاب ہو گیا، سمجھ لیں اللہ نے اسے حج مقبول و مبرور کی سعادت بخشی۔ بظاہر یہ تین ہے کام، لیکن وہاں جا کر ثابت قدم رہنا یہ خوش نصیبوں کی بات ہے۔ ہر کوئی وہاں ثابت قدم رہ نہیں پاتا۔ یہاں ہم جب حج کا ہمارا کنفرم ہو جاتا ہے تو ہم تیاریاں تو کر رہے ہوتے ہیں، ہماری تیاریاں تو ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن تیاریاں کس نوعیت کی؟ بیگ کون سا لے جانا ہے، احرام کہاں سے لینا ہے، کپڑے کتنے لینے ہیں، کیا کیا سامان لینا ہے، یہ سامان وہ سامان، وہاں کس چیز کی ضرورت پڑے گی، خریداری کیا۔ ہم اپنی تیاریوں کا جب ہم تصور کرتے ہیں تو ہماری تیاریوں میں صرف چیزیں اور سامان ہی، جبکہ در حقیقت یہ تیاری ہے ہی نہیں۔ تیاری ہے ہماری اپنی روحانی تربیت، ہماری تربیت، اپنی اصلاح، کہ ہم اب وہاں جا رہے ہیں اور جانے کے بعد ہوگا کیا؟ حضور نے فرمایا من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، جس نے حج کیا اور ایسا حج کیا کہ اس نے کوئی وہاں جا کر برائی نہیں کی، گناہ نہیں کیا، فسق و فجور نہیں کیا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، تو فرمایا وہ وہاں سے حج کر کے ایسا لوٹے گا کما رجع کما ولدتہ امہ، اس طرح واپس آئے گا جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا، ایسا گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو تیاری یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اپنا سامان بیگ پیک کریں، بلکہ تیاری یہ ہے کہ ہم اپنی روحانی تربیت یہاں سے کریں۔ یار کس جگہ آپ بیٹھے ہیں نا، یہ جو جس جگہ جس مسجد میں بیٹھے ہیں، اس مسجد کے حوالے سے بھی کتنے سخت احکامات ہیں آپ کو بتا ہے۔ ایک قدم باہر جو چیزیں حرام تھی حلال تھی، ایک قدم کے بعد وہ چیزیں حرام ہو گئی۔ مثلا ہنسی مذاق، کہہ کے لگانا، یہ باہر جائز تھا، اب ایک قدم اندر آ گئے، حضور نے فرمایا الطرق فی المسجد ظلمۃ فی القبر، کہ جو مسجد میں آ کے ہنسی مذاق کرے گا اس کی قبر میں اندھیرا ہوگا۔ اب بتائیے کہ ایک عام مسجد کے ادب کا یہ حال ہے، تو پھر حرم پر حضور کے روزے کی مسجد کا کیا ادب؟ اسی طرح جس نے صرف اس مسجد میں دنیا کی باتیں کی، ناجائز باتیں نہیں، ویسے تو ہمارا تو یہ ہے کہ ہم ذرا جلدی آ جائے تسبیح و تحلیل کے لیے تو اس میں بھی ہم غیبتیں کرتے رہتے ہیں، 4 آدمی وہاں بیٹھ کر غیبتیں ہو رہی، غیبت کی بات نہیں ہو رہی، جائز باتیں بھی اگر مسجد میں کرے گا تو فرمایا اس کی نیکیاں اس طرح ضائع ہوگی جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے، ایسے نیکیاں ختم۔ یہ تو عام مسجد کا حال ہے میرے بھائیوں، جو حرم مقدس جہاں کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر، مدینۃ المنورہ مسجد نبوی جہاں ایک نیکی 50,000 نیکیوں کی نیکیوں کے برابر، وہاں اگر کوئی برائی کوئی بات کہی تو اندازہ لگائیے پھر اس کا بوال، اس کا گناہ کتنا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے تو وہیں کوئی اگر گناہ کرے گا تو اس ایک گناہ کا بھی وہاں 1,00,000 گناہ کے برابر، اللہ نے محفوظ فرمایا۔ تو یہ نشست حج عمرے کا طریقہ، آداب، حاضری کے آداب کے ساتھ ساتھ یہ ذہن نشین رکھیں کہ ہم اپنی تربیت یہاں سے کر کے جائیں، اس ہماری نیت یہ ہو کہ یہیں سے ہم ایسا کر کے جائیں جیسا اللہ اس کا رسول ہمیں پسند کرتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم وہاں نیت یہ کریں کہ وہاں
کچھ راستے میں چلے گئے، کچھ مینا میں، کچھ عرفات میں، کئی مقامات پر ان کی موت واقع ہو گئی. اگر نیت یہیں سے کر لیں گے اپنے آپ کی اصلاح کی، صلاح اور سدھارنے کے لیے، انشاءاللہ وہ حج بھی مقبول و مقبول نصیب ہوگا اور اللہ رسول کی بارگاہ میں سرور ہوں گے. اسی طرح فرمایا حضور کی بارگاہ میں جب پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے افضل، ای الاعمال الافضل، کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا؟ حضور نے فرمایا قال الایمان باللہ ورسولہ، اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لانا. فرمایا پھر ثم ماذا، پھر کون سا عمل؟ کہا قال الجہاد، اس کے بعد جہاد سب سے افضل. ثم ماذا، پھر کون سا عمل؟ حضور نے فرمایا قال الحج، پھر اس کے بعد جس نے حج کیا وہ سب سے افضل عمل ہے. تو جس کو اللہ نے سعادت بخشی ہے وہ حج عمرے کی سعادت حاصل کرے. ایک حج اور عمرے کے درمیان یا عمرے سے عمرہ، یعنی ایک عمرہ کر کے آپ دوسرا عمرہ کریں، حضور نے فرمایا درمیان کے تمام گناہ اللہ بخش دیتا ہے. اور حج کا ثواب فرمایا یہ جنت ہی اللہ نے مقرر فرمایا. یہ تو ان لوگوں کے لیے، ایک تو حج عمرے سے عمرہ یہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. حج دلوں کو ایسا کام کرتا ہے جیسے لوہے کو بھٹی صاف کرتی ہے، سونے کو جس طرح بھٹی صاف کرتی ہے، حج انسان کے دل کو ایسا پاکیزہ کرتا ہے. بشرطے کہ لا جدال ولا فسوق ولا رفث، یہ تین شرائط کے ساتھ اگر حج کیا، وہاں گیا اور اپنے آپ کو مکمل تبدیل کر لیا. یہیں سے اس نے اپنی تربیت کر لی کہ میں وہاں نہ غصہ ہوگا، نہ کسی کے ساتھ کوئی لڑائی کروں گا، خواہ مجھ پر کوئی بھی مصیبت آن پڑے میں اپنا رویہ تبدیل نہیں کروں گا، میں اپنے آپ کو بدل کر. اگر اس نیت سے گیا تو انشاءاللہ اس کو برکتیں نصیب ہوگی. اور وہ شخص جو باوجود حج کی استطاعت کے حج نہیں کرتا، حضور نے فرمایا وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، اللہ اس کا رسول اس سے بے پرواہ، اس سے کوئی پرواہ نہیں اس کی. اس لیے تین کام تھے. یوں شریعت میں جلدی کرنے کی ممانعت ہے، لیکن فرمایا تین کام اس میں جلدی کرنے کا حکم ہے. کون سے؟ الصلاۃ اذا اتت والجنازۃ اذا حضرت والایم اذا وجدت لها کفوا. ایک تو نماز کا جب وقت ہو جائے تب اس میں تاخیر نہ کی جائے. نماز کا وقت ہو گیا اب اس میں تاخیر نہ کی جائے. اور نماز کے بعد فرمایا کہ اگر جنازہ حاضر ہو تو اس میں تاخیر نہ کی جائے. اور تیسرا ایک بچی کا کف مل جائے اس میں تاخیر نہ کی جائے. چوتھا یہ فرمایا من اراد الحج فلیتحج، جب حج فرض ہو گیا اب اس میں تاخیر نہ کر. تجھے کیا معلوم، حضور نے فرمایا کہ تیرے ساتھ آنے والے دنوں میں کیا پیش آنے والا ہے. تو یہ سوچ کر کہ یار چلو اب میں یہ کام نمٹا لوں، ابھی میں مکان بنا لوں، ابھی میں بچوں کی شادیاں کر لوں، ابھی یوں کر لوں یوں کر لوں. کیا معلوم تو اگلے سال تک زندہ بھی رہا نہ رہا تو تجھ پر ایک حج باقی رہے گا اور تو اس ذمے کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا. اس لیے جیسے حج فرض ہو گیا حج ادا کر لے. اور دوسرا حضور کا وعدہ ہے کہ تو نے حج فرض ادا کر لیا، یہ حج تیرے فقر کو دور کر دے گا، تیری روزی میں برکت عطا کرے گا. تو حج سے اللہ تعالیٰ روزی میں برکت دیتا ہے اور فقر اور محتاجی کو دور کرتا ہے. اس لیے یہ تو ہو گئے فضائل. اب میں آپ کو توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا. ہم مختصر سماعت کرتے ہیں کہ حج کا، عمرے کا اور آداب حاضری کا طریقہ کیا ہے. واضح رہے کہ آپ نے جب حج کا ارادہ کیا ہے تو یقیناً اس حج میں حج کی تین اقسام ہیں. آپ کو ان تینوں میں سے کوئی ایک حج کا انتخاب کرنا پڑے گا. ایک ہے حج افراد، ایک حج قران اور ایک حج تمتع. حج افراد کسے کہتے ہیں کہ آپ نے یہاں سے ڈائریکٹ فقط حج کا احرام باندھ لیا، صرف حج کا احرام، عمرے کی نیت نہیں کیا، احرام باندھا اور صرف حج کا. یہاں سے ڈائریکٹ آپ پہنچے اور آپ نے حج کر لیا. یہ ہے حج افراد. اور حج افراد میں جو آخر میں شکرانے کی قربانی ہوتی ہے یہ آپ پر واجب نہیں ہے. ایک ہے حج قران. قران کا مطلب ہے ملانا، یعنی عمرے کو اور حج کو ملا دے.
یعنی آپ یہاں سے عمرے کا احرام آپ نے باندھا اور آپ نے وہاں جا کر عمرہ ادا کیا، اور عمرہ کرنے کے بعد آپ نے احرام نہیں اتارا، آپ نے احرام نہیں اتارا، اگر تفصیل نہیں کرائی، آپ احرام نہیں رہے، اب جتنے دن حج کے باقی ہیں آپ بحالت احرام رہے، اور پھر حج کے ایام آ گئے، آپ نے اسی احرام میں حج بھی ادا کر لیا، تو گویا آپ نے ایک ہی احرام سے آپ نے عمرہ بھی کر لیا، حج بھی کر لیا، اسے کہتے ہیں حج قران۔ تھوڑا میرا ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے تو مجھے لگے گا آپ کو سمجھ آ رہا ہے، میرے ساتھ ساتھ بھی یہ کون سا حج ہو گیا؟ حج قران۔ قران کا مطلب عمرہ اور حج کو ملا دینا، تو یہ حج قران ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں ایک حج فرمایا، اور وہ یہ حج قران ہی فرمایا۔ حضور نے حج قران فرمایا، افضل تو یہی ہے، لیکن علماء نے فرمایا حضور نے اپنی امت کے لیے حج تمتع کو پسند فرمایا، کیونکہ اس میں آسانی ہے، اور ہم جتنے آفاقی لوگ ہیں یہ حج تمتع ہی کرتے ہیں اکثر۔ کئی ایسے بھی ہیں کہ جو حج قران کرتے ہیں یہاں سے جاتے ہوئے، یعنی ایک ہی عمرے میں ایک ہی احرام میں عمرہ بھی کیا، اس میں احرام میں باقی رہے اور اسی میں حج کر لیا، لیکن عام طور پر اکثریت حج تمتع کرتی ہے، اس لیے ہم حج تمتع کا پورا ہم تربیت سماعت کریں گے۔ اب میں نے ایک لفظ کہا آفاقی۔ آفاقی حاجی کون ہوتا ہے یہ آپ کو ذرا سمجھنا ہے۔ آپ اگر میری گفتگو میں کوئی بات فی الوقت آپ کی سمجھ نہ بھی آ رہی ہو تو یہ آن ایئر جا رہا ہے، آپ دوبارہ بھی اس کو سن سکتے ہیں، اور میں انشاءاللہ اینڈ میں، ویسے حج کی لمبی لمبی نشستیں ہوتی ہیں، میں آپ کو آخر میں بالکل 1 سے 2 منٹ میں عمرہ اور حج کا طریقہ بیان کر دوں گا، اس کے لیے کلپ نکال دیں گے تو آپ کلپ محفوظ کر لیجیے گا، تو انشاءاللہ وہ پورے 2 منٹ میں آپ کا حج ہوگا، آپ کو سمجھ میں آنا ہے، تو یہ بھی آپ دوبارہ بھی سن سکتے ہیں۔ آفاقی ایک ہوتا ہے آفاقی حاجی، ایک ہوتا ہے حلی حاجی، حلوے والی ہا سے، اور ایک ہے مکی حاجی۔ ان تینوں کو آپ کیا کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق میقات سے۔ آپ نے عموماً ایک لفظ سنا ہوگا میقات، آپ عمرے پہ گئے ہوں گے، آواز آتی ہے ہوائی جہاز میں میقات آنے والا ہے، جو عمرے والے ہیں وہ نیت کر لیجیے۔ تو یہ میقات کیا ہے؟ میقات اس مکہ سے، میں فار ایگزامپل میں یہاں پر یہ وہ بنا لیتا ہوں کہ یہ بیت اللہ شریف سے اطراف میں، بیت اللہ شریف کے چاروں اطراف میں چند کلومیٹر کے فاصلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جگہوں کے متعلق حضور نے نشاندہی فرمائی کہ میرے بیت اللہ تک جس کو آنا ہے، یہاں جس کو آنے کا ارادہ جس نے کیا ہے، اگر وہ میقات کراس کرے گا تو اس پر احرام لازم ہے۔ میقات کراس کر، اگرچہ وہ تجارت کی نیت سے آتا ہے، اگرچہ وہ عمرے کی نیت سے آ رہا ہے، اگرچہ وہ کسی سے ملنے کے لیے آ رہا ہے یہاں مکے میں، تو اس کے لیے کیا لازم ہے؟ احرام لازم ہے۔ بغیر احرام کے میقات کراس کیا تو اس پر دم لازم آتا ہے، بغیر احرام کے میقات کراس کر گیا تو اس پر دم لازم آئے گا۔ اب میقات کتنی ہے؟ میقات 5 ہے۔ اگر آپ مدینے سے مکے جا رہے ہیں تو ایک جگہ آتی ہے ذوالحلیفہ، جہاں آپ کو روک کر آپ کا عمرہ آپ کو احرام بتایا جاتا ہے۔ اگر آپ مدینے سے جا رہے ہیں تو ذوالحلیفہ، اسی کو ابیار علی کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ عراق کی جانب سے آ رہے ہو تو ایک مقام کا نام ہے ذات عرق، اسے میقات کہا جاتا ہے، وہاں سے پہلے آپ کو احرام ضروری ہے۔ اسی طرح اگر آپ ریاض سے آ رہے ہو، نجد سے آ رہے ہو تو ایک جگہ کا نام ہے ذات قرن یا قرن المنازل، اس مقام سے پہلے آپ کو احرام ضروری ہے۔ اور اگر آپ شام سے آ رہے ہیں تو آپ کے لیے جحفہ میقات ہے، یہ ایک مقام کا نام ہے۔ اور ہم پاکستان ہندوستان سے آنے والوں کے لیے ایک جگہ ہے جس کا نام ہے یلملم۔ کیا نام ہے؟ یلملم۔
لم، یہ ہے میقات۔ اس میقات سے پہلے ہمیں احرام لازم چاہیے۔ آپ کی بعض اوقات فلائٹ ڈائریکٹ ہوتی ہے، بعض اوقات وایا ہوتی ہے۔ وایا ہوتی ہے تو آپ کے لیے آسانی ہے، آپ دبئی میں ہیں یا بحرین میں ہیں تو وہاں احرام باندھ سکتے ہیں، اور اگر ڈائریکٹ ہے تو آپ یہیں سے احرام باندھ کر جائیں اور جہاز پہ بیٹھتے ہی آپ نیت کر لیں۔ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب اعلان ہوگا جب نیت کریں گے، تو پتہ لگا اعلان کے وقت سو رہے تو وہ میقات کا وقت گزر گیا اور ان کو قدم لازم آ جاتا ہے۔ اس لیے جہاز پر بیٹھے ہم نیت کر لیں۔ تو یہ تو ہو گئے آفاقی، میقاتی اور مکی۔ آفاقی وہ ہے جو اس میقات سے باہر سے آئے گا، وہ آفاقی ہے، اور میقات کے اندر رہنے والا اور حدود حرم سے باہر ہو، یہ ایک دو جگہ کا فاصلہ ہے۔ میقات کے اندر حدود حرم سے باہر ہے تو وہ میقاتی حاجی ہے، اور جو حدود حرم کے اندر رہتا ہے وہ مکی حاجی ہے یا حرمی حاجی کہلاتا ہے۔ ان تینوں کے بعض احکامات میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، لیکن آپ کے صرف علم میں لانے کے لیے یہ چیزیں بتانا ضروری تھی۔ اب ہم حج کا ارادہ ہم نے کر لیا ہے اور حج تمتع کا ارادہ کیا ہے۔ حج تمتع کیا ہے کہ آپ نے سنا یہاں سے ہم احرام باندھیں گے، اور احرام باندھ کر ہم پہلے کریں گے عمرہ، اور عمرہ کر کے جیسے ہی عمرے کے ارکان سے فارغ ہو گئے، حلق یا تقصیر کرا دی، ہم احرام کی پابندیوں سے آزاد ہیں۔ اب جب حج کے ایام آئیں گے تو دوبارہ ہم احرام باندھیں گے۔ اس حج کو کیا کہا جاتا ہے؟ حج تمتع۔ اچھا ایک میں بات بتا دوں آپ کو، کئی لوگ، کئی بھائی صرف یہیں سے ڈائریکٹ حج کی نیت کر لیتے ہیں، جو مسائل سے واقفیت نہیں ہوتی تو وہ یہیں سے احرام حج کا باندھ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہنچ کر کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم تو حج کے لیے نہیں عمرے کے لیے نکلے ہیں۔ جب آپ یہاں سے احرام باندھیں گے تو حج کے نیت سے احرام نہیں باندھیں گے۔ ان کو لا علمی کی بنیاد پر انہوں نے حج کی نیت سے احرام باندھ لیا، نیت بھی حج کی کر لی، پتہ لگا یہ تو حج کا احرام ہی نہیں، یہ تو عمرے کا احرام ہے۔ حج تو آپ کا بعد میں شروع ہوگا، ابھی تو عمرہ ہوگا۔ تو اس لیے یہ نیتوں کا بھی جاننا ضروری ہے، مسائل کا جاننا ضروری ہے، اور فقط اس ایک تربیتی نشست پر ہی آپ اکتفا نہ کریں۔ چند کتابیں آپ اپنے پاس رکھیں، مطالعے میں رکھیں، تاکہ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ حج کے مسائل پر آپ مزید اس پر اسٹڈی کریں، مسائل بہت ہوتے ہیں اس میں، بعض اوقات ہر وقت کوئی عالم دستیاب نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں کچھ نہ کچھ مسائل کا ادراک ہونا چاہیے۔ یہ واضح رہے کہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کی نوعیت دیکھی جاتی ہے۔ اگر سنت ترک ہوئی ہے تو نماز ہو تو جائے گی لیکن خلاف سنت ہوگی، لیکن اگر واجب ترک ہوا ہے تو اب نماز ہو گئی لیکن اس کے آخر میں کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ سہو کرنا پڑے گا، تب نماز صحیح ہوگی۔ اور اگر ہم نے کوئی فرض چھوڑ دیا تو سرے سے ہماری نماز ہی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جب ہم عمرہ یا حج کرتے ہیں تو کوئی ایک سنتیں بھی ہیں، کچھ واجبات ہیں اور کچھ فرائض ہیں۔ سنت اگر ترک ہو گئی تو عمرہ یا حج ہو تو گیا لیکن وہ سنتوں کی برکتوں سے محروم رہے گا۔ سنت کو بھی پورا کرے، کیونکہ نماز تو آپ روز پڑھ رہے ہیں، حج تو آپ کو اللہ نے قسمت سے نصیب میں ڈالا، وہاں جا کر لوگ سست ہو جاتے ہیں، سنت تو ہے جانے دیں، سنتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اتنی سعادت آپ کو ملی ہے، آپ جس قسمت پر نازا ہے، کروڑوں لوگ تمنا کر رہے ہیں اس بات کی کہ کاش میں یہاں ہوں۔ آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے تو سنتیں بھی نہیں چھوڑتی، پوری سنتیں بھی کرتی ہیں۔ اور اگر کوئی واجب ترک ہو گیا تو نماز میں تو سجدہ سہو تھا لیکن حج یا عمرے میں سجدہ سہو نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ دم۔ کیا ہے؟ دم۔ اور دم کیا ہوتا ہے؟ ایک بکرا یا بکری کیا کرے؟ ذبح کرے، وہ بھی حدود حرم کے اندر ہی، باہر بھی نہیں کر سکتا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ فرض کوئی چھوڑ گیا تو وہ فاسد ہو جائے گا، حج وہ پورا حج جو ہوگا فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو اب ہم سماعت کرتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے نیت کی ہے تو ہمیں
باتیں سننے کو ملیں گی، اصطلاحات عام طور پر آپ وہاں جا کر سنیں گے کیا اصطلاحات ہیں، اس اصطلاحات کے اندر علماء سے بھی آپ بار بار سنیں گے کچھ چیزیں کہ یہ چیزیں فرد ہے، یہ اس کا یہ نام ہے، اس کا وہ نام ہے۔ پہلے میں آپ کو کچھ اصطلاحات بتاتا ہوں تاکہ آپ جب میں وہ اصطلاح کا بار بار ذکر کروں تو آپ کو دشواری نہ ہو۔ اصطلاحات کے اندر آپ نے میقات کی اصطلاح سمجھ لی کہ میقات کسے کہتے ہیں۔ میقات کی آپ نے اصطلاح سمجھ لی کہ میقات 5 ہیں، میقات 5 ہیں، ذوالحلیفہ، جحفہ اور یلملم، ذات عد، ذات قرن۔ ان اصطلاحات کے علاوہ آپ نے حاجیوں کی اقسام، حج کی اقسام سمجھ لی کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ اور حاجی جو حج افراد کرے گا اسے مفرد کہا جاتا ہے، جو حج تمتع کرے گا اسے متمتع کہا جاتا ہے، اور جو حج قران کرے گا اسے قارن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ جب وہاں پہنچیں گے تو آپ کو کئی اصطلاحات سننے کو ملے گی، جس میں ایک اصطلاح یہ ہے کہ حدود حرم میں مطاف، مطاف کسے کہتے ہیں؟ جس جگہ عین حرم کے اندر آپ طواف کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ مطاف۔ اسی طرح آپ عموماً حاجی جو ہے وہ بیت اللہ شریف کا جو چاروں کونے ہیں اس کے نام یاد رکھنے میں تھوڑا سا دشواری ہوتی ہے۔ ایک نام تو یاد رہتا ہے، کون سا؟ جہاں حجر اسود لکھا اسے ہم کہتے ہیں رکن اسود۔ اس کے بعد والے جو 3 کونے ہیں اس کے نام ہمارے ذہن میں نہیں ہے، تو میں آسان طریقہ آپ کو بتاتا ہوں تو انشاءاللہ وہ آپ کے ذہن میں رہیں گے۔ آسان طریقہ کیا ہے؟ آپ 3 نام یاد رکھیں، عراق، شام، یمن، ترتیب کے ساتھ، عراق، شام، یمن۔ یہ 3 نام آپ کے ذہن میں اگر رہے، عین شین یا، عراق، شام، یمن، تو آپ کو یہ ترتیب ذہن میں رہے گی کہ سب سے پہلے حجر اسود آئے گا، اس کے بعد جو کونا ہے وہ رکن عراقی، اس کے بعد جو کونا ہے وہ رکن شامی، اور اس کے بعد جو کونا آئے گا وہ رکن یمانی آئے گا۔ یہ 4 کونے بیت اللہ شریف کے ہو گئے، اور اسی 4 کونوں میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو انتہائی بیت اللہ شریف کا دروازہ، اس دروازے اور حجر اسود کے درمیان ایک چھوٹی سی جگہ ہے، اس جگہ کو ملتزم کہا جاتا ہے، ملتزم کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مبارک جگہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے اکثر حضرت جبرائیل کو ملتزم پر غلاف کعبہ سے لپٹے ہوئے یہ دعا پڑھتے سنا، یا واجد یا ماجد لا تزغ عنی نعمتا انعمتها علی، اے واجد، اے ماجد، تو مجھ سے وہ نعمتیں ضائع نہ کر جو تو نے مجھے عطا فرمائی ہیں۔ یہ عام دعا بھی آپ اپنی اس دعا کو شامل کریں، بڑی زبردست دعا ہے۔ دیکھیں ہم آپ کو اللہ نے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں سے بہتر حالت میں رکھا ہے۔ ہم اگر اپنے سے نیچے تر لوگوں کو دیکھیں نا تو کروڑوں لوگ تمنا کرتے ہیں ایسی لائف جینے کی جو ہم جی رہے ہیں، ان کی خواہش ہے سر۔ تو اللہ نے جو یہ نعمتیں دی ہیں ہر دعا میں اس نعمت کو شامل کرے، یا ماجد یا ماجد لا تزغ، اے واجد، اے ماجد، تو ضائع مت کرنا مجھ سے کیا نعمت انعمتها علی، وہ نعمتیں جو تو نے مجھے عطا کی ہیں وہ نعمتیں کبھی بھی ضائع نہ کر۔ یہ نعمت، یہ حضرت جبرائیل کی دعا ہے جو ملتزم پر خلاف کعبہ سے لپٹ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے ہیں۔ اسی طرح جو بیت اللہ شریف کا دروازہ ہے، اس دروازے کے عین بیک سائڈ پر
یعنی رکن شامی اور رکن یمانی، اس کی دیوار جو ہے اسے مستجار کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مستجار۔ یہ مستجار کا مقام ہے کہ یہیں سے ہمارے بزرگان دین اسلاف رخصت ہوتے وقت اس مقام کا انتخاب کرتے ہیں۔ اسی کی سیٹ میں باب عبدالعزیز ہے۔ جب بیت اللہ شریف سے رخصت ہوتے ہیں تو اس جگہ کا انتخاب کرتے ہیں، اور رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان کی جو دیوار ہے اسے مستجاب کہا جاتا ہے۔ یہ مستجاب وہ جگہ ہے جہاں پر 70,000 فرشتے آپ کی دعا پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ 70,000 فرشتے آپ کی دعا پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک پردارہ آپ کو نظر آئے گا، وہ میزاب رحمت ہے، جہاں سے بیت اللہ شریف کا پانی نیچے چھما برستا ہے، اور یہ بیت اللہ شریف کے میزاب رحمت کا رخ حضور کے روضہ انور کی طرف ہے۔ تو یہ تو کچھ اصطلاحاتیں تھیں۔ اب میں آپ کو مختصر یہاں سے عمرہ اور عمرہ کے بعد حج کا طریقہ میں عرض کرتا ہوں، توجہ سے سماعت کیجیے گا، اور پھر انشاءاللہ ایک تربیت آپ کی وہاں بھی ہوگی تو وہاں بھی انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا۔ آپ نے جب احرام باندھا ہے، احرام کی نیت کی ہے، تو یاد رہے کہ احرام سے پہلے اپنے آپ کو پاک صاف مکمل کر لیجیے، پورے طاہر ہو جائے، بالکل پاکیزہ ہو جائے، اور پاکیزہ ہونے کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں آپ اپنے حقوق لوگوں سے معاف بھی کرائیں، خدا نخواستہ ہم سے، بلکہ دانستہ نادانستہ جن سے دل آزاری ہوئی ہے ان سے معافی طلب کر دیں، معافی طلب کر دیں، ان سے اپنے حقوق معاف کروائیں، اور صدق دل سے، رسمی روایت ہی نہ ہو، صدق دل سے معافی کے طلبگار ہو جائیں، اور اپنے اس سفر کو اپنی آخری سفر تصور کریں، تو ہو سکتا ہے اللہ پاک آپ کو وہاں پر معافی نصیب کر دے۔ خوش نصیبوں کی بات، حضور نے فرمایا کہ جس کو یہ استطاعت ہو کہ میرے شہر میں آ کر مرے، من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت، جس میں یہ توفیق ہو کہ مدینے آ کر مر سکتا ہے، اسے چاہیے کہ میرے شہر میں آ کر مرے۔ جو میرے شہر میں آ کر مرے گا میں اس کی شفاعت کروں۔ تو اس نیت سے جائیں کہ کیا معلوم واپسی ہو نہ ہو، اور اللہ پاک ایک ایسا حج سفر نصیب کرے کہ ہمیں جنت البقیع کے حضور کی مٹی نصیب ہو جائے، ایسی ہمیں سعادت والی موت نصیب ہو جائے۔ تو سب سے پہلے لوگوں سے معافی طلب کرے، اس کے بعد پھر دوسرے مرحلے میں آپ نے احرام کا انتخاب کیا ہے۔ احرام کس کو کہتے ہیں ذرا بتائیں گے آپ؟ احرام کیا ہے؟ احرام دو کپڑے ہیں، یہ سب سے بڑی غلطی ہے ہماری۔ احرام دو کپڑوں کا نام نہیں ہے، یہ مجازی طور پر احرام اسے کہا جاتا ہے، جبکہ احرام ایک حالت، ایک کیفیت، ایک نیت کا نام ہے۔ یہ مجازت احرام کپڑوں کو کہہ دیا جاتا ہے، یہ کپڑا احرام نہیں ہے۔ آپ اگر خدا نخواستہ غسل کی حاجت ہو گئی تو آپ احرام اتاریں گے نا، تو آپ احرام سے باہر تو نہیں آئے، آپ احرام کی حالت میں ہیں۔ احرام مجازی طور پر ان دو کپڑوں کو کہا جاتا ہے، جبکہ حقیقتاً احرام ایک حالت، ایک کیفیت اور ایک نیت کا نام ہے۔ تو احرام آپ نے لینے سے پہلے، یہاں میں ایک اور بات عرض کروں کہ احرام جب آپ لیں تو احرام لینے سے پہلے استعمال سے پہلے آپ چیک کر لیں، احرام کو اچھی طرح چیک کر لیں کہ وہ آپ کے برابر سائز کا ہے بھی یا نہیں، کیونکہ این ٹائم پر اگر آپ نے باندھا اور وہ چھوٹا نکلا یا بڑا نکلا تو آپ کو پریشانی ہو جائے۔ آپ احرام خریدتے وقت ہی دکاندار کے پاس وہاں احرام اچھی طرح باندھ کر، گرام کا احرام ہوتا تو احرام باندھ کر طریقہ بھی بتا دیتا، تو وہ پورا طریقہ اس کو سیکھ لیجیے گا۔ آخر میں انشاءاللہ احرام باندھنے کا بھی طریقہ آپ کو بتا دیا جائے گا، لیکن احرام لیجیے اس انداز میں کہ آپ کی ناک سے اوپر سے لے کر آپ کے ٹخنوں کے اوپر تک یہ چھپا رہے، اور باندھنا اس انداز میں ہے کہ آپ کا سطر نہ کھلے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، وہاں بہت لوگ احرام باندھنے کے بعد وہ بھول جاتے ہیں، کیونکہ ہماری تربیت نہیں، ہمارا احرام کے ساتھ ہم زیادہ باندھتے نہیں ہیں۔ گاؤں دیہات میں تو دھوتی کلچر ہے، یہاں ہے نہیں، اس لیے ہم یوز ٹو نہیں ہے، تو مشکل ہو جاتی ہے، اور بعض لوگوں کا سطر کھلا ہوا ہوتا ہے، مینا عرفات میں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور سطر کھلنے سے ان پر دے سمتے میں سکتا، اور بعض صورتوں میں تو لمبی لازم آ سکتا ہے، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔
اس لیے احرام جب لے تو اچھی طرح چیک کر کے لے، اور باندھنے کا طریقہ یہیں سے بار بار سیکھ لے، سمجھ لے۔ مرد کا احرام 2 چادریں ہیں، عورت کا کوئی احرام نہیں ہے۔ عورت کا ظاہری طور پر کپڑے میں کوئی احرام نہیں ہے، جو اس نے کپڑے پہنے ہیں وہی اس کا احرام۔ یہ مارکیٹوں میں بک تو رہے ہوتے ہیں عورتوں کا احرام، لیکن عورتوں کا کوئی احرام نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ عورت کی یہ چہرہ جو ہے اس پر کپڑا ٹچ نہ ہو، اس پر کپڑا ٹچ نہ ہونے پائے، یہ ضروری ہے۔ ہتھیلیاں یہ کھلی، اور عورت کا یہ چہرہ جو ہے پورا اس پر کپڑا ٹچ نہ ہونے پائے۔ اس میں ایک اور میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میں بتا دوں کہ جو بھی آپ عبایا لیں وہ اتنا موٹا ہونا چاہیے کہ آپ کے پورے بال کی سیاہی چھپ جائے، بال کی سیاہی بھی نظر نہیں آنی چاہیے۔ بعض مائیں بہنیں اتنی پتلے کپڑے میں وہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہے کہ بال نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کے سرے سے نماز نہیں کر رہی ہوتی۔ میری بات سمجھ رہے؟ اسی طرح احرام کے اندر بھی بال نظر نہیں آنے چاہیے، جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے، صرف یہ چہرہ جو ہے نا، اس چہرے کے اوپر کپڑا ٹچ نہ ہو۔ بعض خواتین کیا کرتی ہیں، ایک لمبی کیپ لیتی ہے اور اس کیپ کے اوپر ایک آگے پردہ کر لیتی ہے۔ اگر اس طرح کر لے تو ان کا پردہ بھی رہ جائے گا اور چہرہ بھی کپڑا ٹچ ہونے سے محفوظ رہے گا۔ چہرے پر کپڑا اگر ٹچ ہوا، قصدن ہوا، سہون ہوا، بھول کر ہوا، کسی صورت میں ہوا، مرد کا یا عورت کا، تو اس پر صدقہ لازم آ جائے گا، صدقہ کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے یہ سب چیزیں ذہن نشین رکھیے میرے بھائیوں۔ میں نے آپ کو احرام کے حوالے سے، جب آپ احرام پہنتے ہیں تو آپ ذہن میں رکھیے، مرد ہو یا عورت کے لیے اس کے اپنے کپڑے احرام ہیں، اور مرد کے لیے 2 کپڑے۔ صحیح، یہ احرام اس نے پہن لیا، اب آپ کے اوپر چند باتیں، چند چیزیں آپ پر حرام ہو گئی۔ جیسے ہی آپ نے نیت کر لی، ابھی احرام باندھنے سے نہیں ہوگا، جب تک آپ نے نیت نہیں کی ہے آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں۔ جیسے ہی آپ نیت کر لیتے ہیں تو آپ کے اوپر چند باتیں حرام ہو جاتی ہیں۔ وہ کون کون سی؟ ذہن میں رکھیے، مرد سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، مرد سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا۔ اسی طرح دوسرا، مرد کا سر کھلا ہونا چاہیے، اور یہ نیت سے پہلے کھول۔ بعض لوگ نیت کرنے کے بعد ٹوپی اتارتے ہیں تو اتنی دیر آپ کا سر ڈھکا رہا۔ نیت سے پہلے سر کھلا، اور نیت سے پہلے عورت نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا لیا۔ اب چاہے وہ کیپ والا پردہ کرے یا چہرے سے کپڑا ہٹا لے، یہ دونوں صورتیں ہیں۔ لیکن ایک بات میں ضمن عرض کروں کہ میری ماں بہنیں جب عمرہ کرتی ہیں یا حج کرتی ہیں تو اس وقت تو صحیح احرام کی پابندیاں ہیں، چہرہ کھلا رکھنا ہے، لیکن عمرہ کے بعد، حج کے بعد پھر تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب تو اس کو پردہ کرنے کا حکم ہے، وہ تو اس کے بعد بھی بے پردہ گھوم رہی ہوتی، اس کے بعد بھی ان کا پردے کا پتہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ الامان والحدیث بعض تو ایسے ایسے حلیے میں وہاں گھوم رہی ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کے لیے آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے۔ جتنے لوگ کسی عورت کو دیکھ کر بد نظری کے مرتکب ہوں گے، ان تمام کی بد نظری کا گناہ، اس کا ارتکاب کا گناہ اس عورت کے اوپر آئے، اور اس عورت کے مرد جو اس کی بے حیائی پر خاموش ہے، حضور نے فرمایا یہ دیوس ہے، اس کا نام جنت کے دروازے پر لکھ دیا جائے گا کہ تیرا داخلہ جنت میں منع ہے، تو دیوس ہے۔ تو میری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ پردے کا اہتمام کریں، یہیں سے نیت کر کے جائیں کہ اللہ پاک ہمیں حضرت فاطمہ کی چادر تطہیر کے صدقے پردے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا، مرد جو ہے وہ پاؤں کی بالائی جو ہڈی ہے، اوپر کی ہڈی، یہ بالائی ہڈی اس کی کھلی ہونی چاہیے۔ یہ اوپر کی جو ہڈی ہے پاؤں کی، 2 پٹی کے جو چپل پہنتے ہیں نا، وہ بہترین ہے۔ اس کے اندر کیا ہے، آپ کی بالائی ہڈی جو ہے وہ کھلی رہتی ہے۔
ٹخنے میں علماء کا اختلاف ہے کہ بعض اگر چھپے ہوں تو ہر نہیں چھپ جائیں تو ہر ہے، تو اس لیے اس کو کھلا ہی رکھے تو بہتر ہے۔ اوپر کی ہڈی جو ہے وہ آپ کی کھلی ہونی چاہیے، یہ ایک آپ کا احرام میں لازم چیز ہے۔ اسی طرح آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے، کوئی بال نہیں کاٹ سکتے اور خوشبو نہیں لگا سکتے۔ بال خود سے گر جانا وضو میں وہ الگ بات، ایک ہے آپ کے فعل سے بال ٹوٹا اور ایک ہے خود سے بال ٹوٹا، دونوں میں فرق ہے۔ آپ کے فعل سے بال ٹوٹا تو ہر بال پر آپ کے اوپر ایک جو مٹھی صدقہ یا ایک روٹی یا ایک کھجور صدقہ، اور 3 بال ہو گئے تو اب ایک صدقہ پورا صدقہ فطر وہ دینا لازم ہوگا، اور اگر خود سے ٹوٹ گیا ہے تو کوئی صدقہ آپ پر لازم نہیں ہے۔ اسی طرح سب سے زیادہ جو احرام میں لوگوں پر صدقے یا دم لازم آتے ہیں وہ ہے خوشبو کی وجہ سے۔ احتیاط نہیں کرتے، بھول جاتے ہیں، کیونکہ ہم وہاں جاتے ہیں، ہوٹل میں جاتے ہیں، ہوائی جہاز میں، ایئرپورٹ میں، ہر جگہ آپ کو یا تو سینیٹائز مل جاتا ہے، وہ ہینڈ واش مل جاتا ہے، صابن پڑے ہوتے ہیں، خوشبو والے ٹیشو مل جاتے ہیں۔ ان سب سے آپ کو بچانا ہے۔ جیسے ہی آپ نے نیت کر لی، نیت سے پہلے آپ نے خوشبو لگا لی، جتنی لگانی ہے لگا لی، احرام میں بھی لگا لی، لیکن نیت کرنے کے بعد آپ خوشبو چھوئیں گے بھی نہیں، خوشبو لگائیں گے بھی نہیں، کھائیں گے بھی نہیں، خوشبو والی چیز کھانی بھی نہیں ہے۔ تمباکو اور یہ الائچی، لونگ، یہ جتنی کچی خوشبو ہے نہیں کھانی۔ اگر کھائی اور اتنی کھانی کہ غالب خوشبو ہے تو وہ سن لی کسی نے لوگ یا لگا دی کہ دیکھنے سننے والے کو لگا کہ بھائی اس سے زیادہ خوشبو ہے تو دم لازم آ جائے۔ سب سے زیادہ جس بات کی وجہ سے لوگوں پر دم لازم ہوتے ہیں وہ خوشبو ہے، اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو شادی شدہ افراد ہیں بہت احتیاط کریں، اگر خدا نخواستہ زوجین فریقین نے بشہوت ایک دوسرے کو چھو لیا تو دم لازم آ جائے گا، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اور حج میں خدا نخواستہ یہ ہوگا تو وہ بھی بدن سے بات آگے چلی جائے گی، بدن تک ہو سکتا۔ یہ تو تھی، میں نے آپ کو اختصاراً احرام کی چند پابندیاں بتا دی۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ کو عمرہ ادا کیسے کرنا ہے۔ دیکھیں، عمرے کی ادائیگی کے لیے آپ نے احرام پہن لیا، اور میں نے جیسا کہ آپ کو عرض کیا کہ آپ نے نیت ابھی سے نہیں کرنی، آپ کی سہولت پر ہے۔ آپ احرام چاہے تو گھر سے باندھ لیں، چاہے ایئرپورٹ پر باندھ لیں، چاہے آپ کہ اگر وایا فلائٹ ہے تو آپ کسی اور ملک میں وہاں جا کر احرام پہن لیں، آپ کی سہولت پر ہے۔ نیت آپ اسی وقت کریں جب آج سے پہلے ہوائی جہاز میں بیٹھ جائیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ اس سے پہلے خدا نخواستہ لوگ ایئرپورٹ پر ہاتھ دھول ڈالنے آتے ہیں، خوشبو کے ساتھ ملتے ہیں، تو وہ خوشبو آپ کو لگے گی تو کہیں آپ نے پہلے سے نیت کی بھی ہو تو دم لازم نہ آ جائے، اس لیے آپ نیت جہاز میں بیٹھ کر کریں۔ آپ نے احرام پہن لیا، یہ ساری چیزیں آپ نے سن لی۔ سلا ہوا کپڑا مرد نہیں پہن سکتے، عورتوں کا جو لباس ہے وہی احرام ہے، اور مرد کے لیے سر کھلا رہنا، چہرہ کھلا رہنا، اور پاؤں کے بالائی حصے کا ہڈی کا کھلا رہنا ضروری ہے۔ عورت کے لیے صرف اس کے چہرے کو کھلا رکھنا، یعنی چہرے پر کپڑا ٹچ نہ ہو، یہ ضروری ہے۔ اسی طرح ناخن نہ کاٹے، بال نہ کاٹے، خوشبو نہ لگائے، اور ہم بستری سے پرہیز کریں، ان دنوں میں یہ حرام۔ اب آپ نے جب آپ ہوائی جہاز میں بیٹھ گئے، آپ نے نیت کر لی، نیت کرنے کے بعد اب آپ کی زبان پر کیا ہوگا؟ سب سے پہلا جملہ، پہلے تو نیت آپ سن لیں۔ نیت عربی میں اگر یاد ہے تو اچھی بات، اگر عربی میں یاد نہیں ہے تو آپ 2 چیزیں یاد رکھیں۔ اے اللہ، میں ارادہ کرتا ہوں، تو قبول فرما اور آسان فرما۔ نیت کرتے ہیں تو یہ 3 چیزیں، ارادہ کرتا ہوں میں اس چیز کا، یعنی احرام جب پہننا ہے آپ نے 2 رکعت گھر سے ادا کر لی احرام کی، اور اگر آپ عمرے کی نیت کرنے جا رہے ہیں تو وہاں بھی 2 رکعت اور پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں، اور جب نیت کرنے جائیں گے تو آپ اردو میں کیا کہیں گے؟ اے اللہ، میں ارادہ کرتا ہوں، تم اسے آسان فرما اور
قبول فرما. یہ دو چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہے. ہر جگہ آپ کو اردو میں اسی طرح نیت کرنی ہے. عربی میں یاد ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے, افضل ہے. یاد نہیں ہوگی تو اردو میں آپ نیت کر دیں. اس سے اردو میں بھی آپ نیت اثر ہے دل کے ارادے کا کام. زبان سے کہہ لینا مستحب ہے, دل کے ارادہ ہے تب بھی آپ کی نیت کافی ہے. نیت آپ نے کر لی اور نیت کرتے کے ساتھ ہی آپ پر پابندیاں لاگو ہوگی. اور سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ تلبیہ پڑھنا ہے. تلبیہ بلند آواز سے پڑھیں گے, اور جب بھی تلبیہ پڑھیں تو 3 مرتبہ تلبیہ پڑھنا ہے بلند آواز سے. لیکن میری مائیں بہنیں وہ بلند آواز سے نہیں پڑھیں گی. بعض مائیں بہنوں کو بھی دیکھا ہے وہ بھی بلند آواز سے تلبیہ پڑھ رہی ہوتی ہیں. عورت کی آواز بھی عورت ہے, عورت کی آواز بھی غیر محرم تک نہ جائے, اگرچہ وہ محفل میلاد ہی کیوں نہ کر رہی ہو. اس لیے تلبیہ جب پڑھے گی عورت تو عورت اتنی آواز میں پڑھے کہ اس کے اپنے کان سن لیں, بس سب کو سنانا ضروری نہیں ہے. تو مرد بلند آواز سے پڑھیں گے. آئیے محبت کے ساتھ پڑھیے. پڑھنے سے پہلے ایک اور بات سن لیں. ایک روایت آپ نے سنی کیا کہ حضور نے تلبیہ پڑھنے پر فرمایا کہ بشارت ہے, خوشخبری ہے. کس چیز کی؟ جنت کی خوشخبری تھی جس نے تلبیہ پڑھا. اور دوسرا حضور نے فرمایا کہ جب تم تلبیہ پڑھتے ہو تو تمہارے آس پاس کا ایک ایک ذرہ, ایک ایک پتا, ایک ایک حجر, ایک ایک شجر, حتیٰ کہ زمین کی تہ تک ہر ذرہ تمہارے ساتھ تلبیہ پڑھ رہا ہوگا. تو پڑھیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تلبیہ آپ نے پڑھ لیا. اب آپ کی زبان پر سب سے افضل کوئی وظیفہ ہے تو وہ یہ تلبیہ ہے, کیونکہ اس کے معنی کیا ہے؟ اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں, بے شک تیرے سوا کوئی معبود نہیں, ساری حمد تیرے لیے, ساری نعمتیں تیری ہیں, اور اے اللہ تیرا شکر ہے. یہ ان جملوں کو بھی ذہن میں رکھے, ترجمے کو ذہن میں رکھے. کہاں مجھ سے گناہگار اور کہاں یہ احرام, میں اس قابل کہاں تھا. مجھ سے بڑے بڑے نیک متقی پرہیزگار لوگ وہ بیچارے ترس رہے, میں گناہگار بدکار, مجھے یہ احرام کی سعادت نصیب ہو گئی. اللہ یہ تیرا کرم, تیرا فضل, میری کوئی حیثیت طاقت نہیں تھی, تو نے بس مدد کیا, میں آ گیا. اور زبان پر تلبیہ جاری رہے. سب سے افضل وظیفہ تلبیہ ہے. کوشش کریں کہ زیادہ باتیں بھی نہ ہو, تلبیہ زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے. اور جہاز سے لے کر ایئرپورٹ, ایئرپورٹ سے لے کر بس, بس سے لے کر ہوٹل, ہر جگہ زیادہ سے زیادہ تلبیہ ہی کثرت سے پڑھیں, بار بار تلبیہ پڑھیں. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بظاہر جہاز سے ایئرپورٹ, ایئرپورٹ سے بسوں کے ذریعے ہوٹل تک پہنچنا, یہ 2 جملے ہیں, لیکن اس میں آپ کے 2 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں, 6 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں, 8 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں. یہ کاروان کے منتظمین کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. بعض لوگ پہلے ہی مرحلے میں سارا سبق توڑ دیتے ہیں. ابھی تو احرام باندھا ہے, اور احرام باندھنے کے بعد ابھی وہ ایئرپورٹ پہ پہنچے ہیں, تھوڑی فلائٹ لیٹ ہو گئی تو وہ کاروان کے سربراہ پر ٹرائی شروع کر دیتے. یہ کیا فلائٹ لیٹ میں بھائی اس کے اختیار میں تھوڑی ہے, یہ وہ بھی آپ کے ساتھ آپ کی طرح حج کرنے آیا ہے, اس کے پاس تھوڑی نہ سارا, وہ اوپر سے جو پلان ملے گا اس کے مطابق عمل کریں گے. تو آپ اگر سبق کا دامن آپ نے مضبوطی سے تھامے رکھا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کا حج آپ مقبول ادا کر رہے ہیں. اور بات بات پر شکوے شکایت, یہ کیوں, وہ کیوں, یہ کیا, وہ کیا, اور ایک دوسرے دیکھیں, ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی آپ اپنا حج خراب آپ کریں. خدا میں کل حج کر چکا ہوں, کل حاجیوں کو دیکھا ہمارا حج تباہ کر کر آ رہے ہیں, اللہ قبول کرے. ورنہ ایک بیٹھ کر غیبت شروع کرتا ہے تو 10 اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں کہ ہاں 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 ملا کر اپنا حج خراب کر. اگر کوئی غیبت کر بھی رہا ہے کسی کی, آپ بولے بھائی احرام کی حالت میں کس جگہ پر ہے یہ تو دیکھ لے, اللہ کا نام لے, ذکر کر, اس کا عمل اس کے ساتھ, ہمارا عمل ہمارے ساتھ.
آپ اپنا حج خراب مت کریں، صبر سے کام لیں. آپ یہاں سے جب ایئرپورٹ پہنچیں گے ہو سکتا ہے اللہ پاک آسانی فرمائے، ورنہ سفر کی ایک ایک تکلیف میں بھی اللہ نے آپ کے لیے کئی کئی اجر و ثواب رکھے ہیں. ایک ایک آزمائش میں اجر و ثواب تشکیل رکھا. ہمارا تو سفر میں سمجھتا کوئی سفر ہی نہیں ہے میرے بھائیوں. وہ جو سفر کرنے والے تھے وہ چلے گئے، جو پیدل سفر کیا کرتے تھے، جو اپنے اپنے گھروں سے نکلتے تھے سالوں میں پہنچتے تھے وہ سفر کر کے، وہ چلے گئے سب. ہم تو اب ایس بس لوگ ہیں، اے سی میں جانا، اے سی میں آنا، ہر چیز اے سی، جہاں اے سی تھوڑا سلو ہو جائے ہم آپ کو بولا ہوگا. یہ تو ہمیں تو کچھ ہماری تو کچھ ہے نہیں تکلیف ہے، ہم تو ایس کر رہے سمجھ رہے ہم تو گھوم پھر کے آ رہے ہیں. اصل حاجی تو چلے گئے جنہوں نے حج کیے، پیدل حج کیے، مر گئے، پہنچے بھی نہیں، راستے میں مر گئے وہ لوگ. تو اس لیے میرے بھائیوں کوئی تکلیف آنی ہے تو بس شکر کرے کہ یہ اپنی قسمت پر نازا میں آتا رہا ہوں. پیسہ کوئی معنی نہیں رکھتا. آپ 50 لاکھ کا بھی پیکج لے لیں، جب تکلیفیں آنی ہے وہ آخر رہے. پچھلے سال یا نئے سال بھی تھے وہاں پر مکتب بند والے ان کے یہاں پانی نہیں تھا، پریشان ہو رہے تھے. ہو سکتا ہے انتظامیہ کی طرف سے کوئی پریشانی ہو جائے تو ذہنی طور پر آپ جائیں، اللہ آپ کو آسانی کے ساتھ سارے مرحلے کرے، لیکن ذہنی طور پر تیار ہو کر جائیں کہ کچھ بھی ہو ہمیں صبر کرنا ہے، صبر سے کام لینا ہے. ناشکری کے کلمات زبان پر لا کر کسی کی غیبت کر کے اپنے رب کو خراب نہیں کرنا، یہ ذہن میں رکھنا. تو آپ جب یہاں سے ہوٹل پہنچیں گے، ہوٹل میں پہنچ کر آپ جیسے آپ کے خاندان کے سربراہ وہ اگر آپ کو پروگرام ترتیب دیتے ہیں اس کے مطابق بعض لوگ بڑی جلدی کرتے ہیں. ہوٹل تھوڑا سا رات رکھ کر آٹو عمرے کے لیے آپ تھکاوٹ اور لقاحت کے ساتھ عمرہ کیا تو کیا عمرہ کیا. آپ اطمینان سے تھوڑا ریلیکس ہو جائیں، کھا پی لیں، آرام کر لیں اور اطمینان سے آپ ریلیکس ہو جائیں، پھر آپ عمرے کے لیے نکلے. وہ اگر آپ نے جلد بازی صرف اس لیے کہ میں احرام کی اس پابندیوں سے باہر آ جاؤں کسی طرح اس لیے آپ نے کیا تو کیا ہو رہا ہوا. وہ برکتیں، وہ فضیلتیں، وہ بیت اللہ شریف کو پہلی نظر، وہ طواف کا مزے، وہ سب چیزیں وہ طواف، وہ سارے مناظر وہ آپ اسی وقت کریں گے جب آپ فریش ہوں. تو آپ ہوٹل جب پہنچے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ پہنچنے کے فوراً ساتھ ہی آپ وہاں جا کر آپ فوراً آپ عمرے کے لیے چلیں، بلکہ آپ تھوڑا ریلیکس ہو جائیں. کھانا بھوک لگی ہے کھانا کھا لیں، اگر تھکاوٹ ہے تو آرام کر لیں، تھوڑا سو بھی لیں، لیکن تھوڑی احتیاط کے ساتھ سوئیں. چہرے پر کپڑا نہ آئے، مرد کے لیے سر پر کپڑا نہ ڈالیں، وہاں اس انداز میں آرام کریں، پھر فریش ہو جائیں. اگر خدا نہ خواستہ غسل کی حاجت ہے تو غسل بھی کر سکتے ہیں اہتمام کے ساتھ. احرام خراب ہو گیا ہے، احرام تبدیل بھی ہو سکتا ہے، احرام تبدیل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، احرام تبدیل بھی ہو سکتا ہے. ہاں شرط یہ ہے کہ اب جو نیا احرام کپڑا پہنیں گے آپ حالت احرام میں اس میں خوشبو نہ لگے گی. پھر آپ تو اگر میلا تو چلا، لیکن اللہ پاک کو آپ کی یہی ادا پسند ہے. اللہ کو حاجی میلا کو میلا پسند ہے. جس طرح رمضان میں روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشکل خوشبو کی طرح ہے، اسی طرح یہ میلا پسندہ حاجی اللہ کو. لیکن میرے لیے سب کچھ چھوڑ کر آ گیا، اپنا کاروبار، مکان، دھن من سب چھوڑ کر 2 کپڑوں میں آیا، اور یہ اس بات کی تربیت ہے کہ اسی 2 کپڑوں میں ہمیں قبر میں جانا، اسی طرح ہمیں قبر میں لٹا دیا جائے گا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ. تو اس طرح وہ آئے، اس طرح وہ جب یہاں سے چلے گا احرام پہن کر اس نے ہوٹل سے اب احرام کی نیت کر لی. ہوٹل سے اب جب چلے ہیں تو تلبیہ اپنی زبان پر جاری رکھے اور تلبیہ پڑھتے پڑھتے آپ آگے چلتے جائیں. کوشش یہ کریں کہ حرم جیسے جیسے قریب آ رہا ہو آپ کی دل کی کیفیت جدا ہو رہی ہو. ایک بھاگا ہوا غلام ایک مجرم کی حیثیت سے آپ جا رہے ہو، اور جب مجرم آ رہا ہے تو مجرم کے نظریں نہیں ہوتی. آپ نے کبھی دیکھا مجرم نظریں کر رہا ہو، یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے. مجرم اگر چاہے اپنا پیسہ لگا کر آئے ہو، لیکن دیا تو اللہ نے ہے نا آپ کو، وہ اللہ کا دیا ہوا پیسہ ہے، بلایا تو اللہ نے ہے. تو مجرم کی حیثیت سے جائے اور اپنے شرمندہ نادم اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے کہ اتنا گناہ کر کے میں آ گیا، اللہ اکبر. اور پھر اس طرح قدم بڑھاتے جائیں، تلبیہ پڑھتے جائیں، جیسے جیسے حرم قریب آ رہا ہو آپ کے دل کی دھڑکن بڑھ رہی ہو، اور
جو ہی آپ حرم کے مقدس سرزمین پر مسجد بیت اللہ شریف کی مسجد میں قدم رکھیں، آپ کے جسم کہاں رہا ہو کہ میں کہاں جا رہا ہوں، اور چلتے چلتے آپ کی نظریں نیچی ہو، اور جیسے ہی آپ مطاف میں جہاں بالکل عین بیت اللہ کے سامنے آئے، کوشش کریں کہ ایک بارگی میں ایک ساتھ پوری بیت اللہ شریف کی زیارت آپ کو نصیب، تھوڑا تھوڑا نہ دیکھیں، چلتے جائیں نظریں جھکاتے ہوئے، اور بالکل بیت اللہ شریف کے قریب پہنچ کر پھر نظر اٹھائے، اور نظر اٹھا کر حضور نے فرمایا جس نے بیت اللہ شریف کو نظر اٹھا کر پہلی نظر جس کی بیت اللہ شریف پر پڑی، جو دعا مانگے گا اللہ سے دعا قبول فرمائے گا۔ علماء فرماتے ہیں پھر کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے اور ایک ایسی دعا مانگ لے کہ وہ ساری دعائیں اس کے اندر شامل ہو جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں وہ دعا مانگے کہ اے اللہ تو مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میری ساری دعائیں قبول فرما۔ یہ دعا وہ کر لے گا انشاءاللہ، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب آپ بیت اللہ شریف میں پہنچ گئے، آپ کی نظروں کے سامنے حرم بیت اللہ شریف ہے، جتنی دیر میسر آئے آپ نے کیا کرنی ہے؟ دعائیں کرنی ہے۔ اب دعا کے بعد آپ نے حجر اسود کے پاس پہنچنا ہے، آپ کی پیٹھ کے پیچھے ایک سبز لائٹ ہوگی اور آپ کے سامنے حجر اسود ہوگا۔ آپ کو حجر اسود جیسے ہی آپ پہنچیں گے، حجر اسود پر پہنچ کر اب آپ نے دوبارہ دعا کرنی ہے۔ دعا کون سی ہے؟ اب آپ نے طواف کرنا ہے، تو طواف کے لیے آپ نے وہی اللہم انی ارید الطواف فیسر لی وتقبل منی، کہ میں طواف کا ارادہ کرتا ہوں تو میرے لیے آسان فرما اور میرے دوست کو مجھ سے قبول فرما۔ اگر عربی میں یاد نہیں ہے تو اردو میں کر لیں، اے اللہ میں نے طواف کا ارادہ کیا تو اس کو آسان کر دے اور میرے لیے مجھے اس سے قبول فرما۔ اب آپ نے طواف کی جب نیت کی ہے تو نیت کرتے ہی آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام آپ نے استواء کرنا ہے۔ استواء کیا ہوتا ہے؟ استواء آپ نے یہ جو احرام پہنا ہے، آپ فوراً سے اس سیدھے کاندھے کو آپ خالی چھوڑیں گے، اپنا احرام نیچے سے نکال کر الٹے کاندھے پر رکھ دیں گے، یہ سیدھا کاندھا آپ کا کھلا رہنا چاہیے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ استواء۔ اور یہ استواء آپ کا پورے 7 چکر میں آپ کو استواء کرنا ہے، صحیح ہے؟ 7 چکر میں استواء کرنا ہے۔ اگر آپ بالفرض بھول بھی گئے، جب یاد آ جائے فوراً آپ استواء کر لیں، فوراً اپنا کپڑا نکال لیں، اور جیسے ہی طواف مکمل ہو گیا فوراً آپ نے اپنا کاندھا دوبارہ ڈھانپ لینا ہے۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہوں گے اسی حالت میں وہ سنتیں پڑھ رہے ہیں، اسی حالت میں وہ صحیح کر رہے ہیں، نہ، صرف طواف میں استواء ہے، طواف کے بعد استواء نہ پہلے ہے نہ بعد میں ہے۔ آپ نے استواء کیا، دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ آپ کو آپ حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، لیکن بوسہ دینا آسان نہیں ہے، اس لیے استلام کریں گے۔ گویا کہ آپ کے اس وقت ہاتھ میں تصور کریں کہ آپ بیت اللہ شریف کو چھو رہے ہیں اور چوم رہے ہیں، اسی نیت سے کہ آپ بیت اللہ شریف کو چوم رہے ہیں اور ایک بوسہ دیتے ہوئے اس طرح حجر اسود کو بوسہ دے کر بسم اللہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ یا بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہتے ہوئے آپ نے اپنا الٹا کاندھا یعنی دل کی جانب بیت اللہ شریف کو، اور آپ نے شروع کرنا ہے۔ پہلے 3 چکر کس طرح کریں گے؟ تھوڑا اکڑ کر اور تھوڑا تیز قدموں میں چلنا ہے، لیکن اس صورت میں کہ کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ بعض لوگ دھکے دے جا رہے ہوتے ہیں، ایک سنت کی ادائیگی کے لیے ایک واجب کا ترک بھی کر رہے ہوتے ہیں، مسلمان کو تکلیف نہ دینا یہ واجب ہے، اس لیے اگر آپ کوشش کریں کہ اس کو تکلیف نہ ہو تو آپ تیز قدموں کے ساتھ ورنہ اکڑ کر چلتے جائیں، ایسے کر کر اس کو کہتے ہیں رمل۔ 3 چکروں میں آپ نے رمل کرنا، صرف 3 چکروں میں، یعنی 3 چکر میں آپ کو تھوڑا اکڑ کے چلنا ہے، اور باقی جو 4 چکر ہیں آپ اطمینان سے چلیں۔ اور اس طرح آپ جب طواف کرتے ہوئے آپ چکر لگا کر دوبارہ حجر اسود پر آئیں گے۔ اب دعا کیا پڑھنی ہے؟ مختلف دعائیں موجود ہیں کتابوں میں، آپ مختلف دعائیں یاد کر لیں، پڑھ لیں، لیکن علماء فرماتے ہیں افضل یہ ہے کہ آپ درود پاک پڑھیں، افضل یہ ہے کہ درود پاک پڑھتے رہیں۔ ہاں
جب مستجاب آئے تو وہاں پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ ایسی دعا ہے کہ جس میں دنیا کی تمام حسنات، تمام بھلائیاں، آخرت کی تمام حسنات، تمام بھلائیاں شامل ہے، اور دعا آپ کر رہے ہیں اور 70,000 فرشتے آپ کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، 70,000 فرشتے۔ اور اسی طرح جب آپ حجر اسود کے پاس آئیں گے پھر دوبارہ آپ کیا کریں گے؟ استلام کریں گے، اس طرح اشارے سے حجر اسود کو بوسہ دیں گے اور بسم اللہ اللہ اکبر۔ جب آپ ملتزم پر آئیں، یا ماجدو یا ماجدو لا تزل عنی نعمت انعمتها علی، اور یہ تمام جتنے چاروں کونے ہیں تمام پر بھی یہ دعا پڑھیں آپ، یا ماجدو یا ماجدو لا تزل عنی۔ یہ آپ یہ دعا عام نمازوں میں یاد کریں، بڑی زبردست دعا کہ اللہ جو تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں کبھی ضائع نہ کر۔ یہ اتنی زبردست دعا ہے، آپ عام نماز میں اس کو یاد کر کے اپنی دعاؤں میں شامل کر دیں، کیونکہ یہ حضرت جبرائیل کی دعا ہے جو حضرت جبرائیل خانہ کعبہ سے نپٹ کر کیا کرتے ہیں۔ تو یہ دعا کرنی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ طواف کے دوران آپ کا سینہ بیت اللہ شریف کی طرف نہیں ہونا چاہیے، نہ آپ کی پیٹھ بیت اللہ شریف کی طرف ہو۔ دوران طواف بعض لوگ استلام کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پورا گھوم جاتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے۔ تو بیت اللہ شریف کا استلام کرتے ہوئے گھومنا نہیں ہے، نہ سینہ ہو نہ پیٹھ ہو، آپ چل ایسے ہی رہے اور آپ صرف چہرہ اس طرف ہے، آپ نے اشارے سے چوم لیا۔ اگر آپ نے سینہ بیت اللہ شریف کی طرف کیا یا پیٹھ کی تو علماء نے مسئلہ لکھا جتنے قدم یہ چلا ہے اتنے قدم ریپیٹ کرے، پیچھے سے دوبارہ آ کر واپس اس کو ریپیٹ کرے۔ یہ ایک مسئلہ ذہن سے لکھیے گا۔ طواف آپ کا مکمل ہو گیا۔ طواف مکمل ہونے کے بعد آپ نے 2 رکعت طواف کی نماز ادا کرنی ہے، واجب ہے یہ، اور یہ مقام ابراہیم پر وہاں اگر جگہ مل جائے تو وہاں ادا کرنی ہے، ورنہ جہاں آپ کو جگہ میسر ہو یہ 2 رکعت چھوڑنی نہیں ہے، پڑھنی ہے، لازم ہے۔ اس کے بعد آپ پیٹ بھر کر آپ زمزم پیئے۔ آب زمزم حضور نے فرمایا منافق آب زمزم کبھی پیٹ بھر کر نہیں پیتا، مومن پیٹ بھر کر پیتا ہے، اور آب زمزم وہ پانی ہے جس نیت سے آپ پیئیں گے اللہ پاک اس نیت پہ کامیابی عطا فرمائے۔ میں مختصر کرتے ہوئے اب جاؤں چونکہ ٹائم کم ہے۔ آپ نے طواف کر لیا، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، زمزم پی لیا، اب آپ نے سعی کرنی ہے۔ ویسے تو استلام 8 ہے سنت، یعنی ایک آپ نے شروع کیا تھا جب استلام کیا تھا 7 چکر 8 استلام، اور ایک استلام جب آپ صفا پر پہنچیں گے، صفا پر جب آپ شروع کریں گے صفا مروا کی سعی تو وہاں بھی ایک استلام کر لینا مستحب لکھا ہوگا۔ استلام کر لیں اور دعا کریں۔ اب آپ سعی شروع کریں گے صفا سے مروا، مروا سے صفا 1 چکر، اسی طرح مروا سے صفا، صفا سے مروا 1 چکر، مروا سے صفا 2 چکر، یعنی صفا سے مروا 1 چکر۔ ایسا نہیں ہے کہ پورا گھوم کر آئیں گے تو 1 چکر ہو، صفا سے مروا پہنچے 1 چکر ہو گیا، مروا سے پھر صفا پہنچے 2 چکر، پھر صفا سے مروا پہنچے 3 چکر۔ اس طرح صفا سے شروع ہوگا اور مروا پر آپ کا طواف ختم ہوگا۔ درمیان میں ایک سبز لائٹ آئے گی، اسے کہتے ہیں مینین اخترین۔ اس مقام پر آپ کو دوڑنا ہے، اور مرد دوڑیں گے اس میں تیز قدموں کے ساتھ دوڑتے ہوئے جائیں گے، خواتین اپنے نارمل قدموں کے ساتھ چلتی رہیں گی، اور اس طرح یہ طواف یہ سعی مکمل کر کے اب سعی کے بعد بھی 2 رکعت نفل نماز پڑھ لینا بہتر ہے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی آپ نے، اب آپ حلق کروا لیں یا تقصیر کرا لیں۔ حلق افضل ہے، تقصیر سے بھی وجوب ادا ہو جائے گا۔ حلق کیا ہے؟ آپ سر پر اس طرح پھیریں، اور تقصیر کیا ہے؟ آپ کے کل بال کا 1/4 بال آپ کاٹ لیں، اور عورتوں کے لیے تقصیر ہے۔ تقصیر کا مطلب عورتیں کس طرح تقصیر کریں گی؟ اپنے تمام بال کو لے کر آخر سے 1 پورے کے برابر یہ کاٹ لیں گی، 1 پورے کے برابر اپنے بال کاٹ لیں گی، یہ ان کی تقصیر ہو گئی۔ اس طرح آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے۔ اب آپ عمرے سے لے کر حج تک جتنے دن ہیں
زیادہ سے زیادہ طواف کریں. آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں, طواف زیادہ سے زیادہ کریں. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ طواف افضل ہے یا عمرہ افضل ہے عام دنوں میں. تو ویسے تو دیکھیں, علامہ شعرانی نے لکھا 7 طواف کریں گے, 7 طواف کریں گے تو ایک عمرے کا ثواب نصیب ہوگا. 7 طواف کریں گے تو ایک عمرے کا ثواب ملے گا. اور طواف کا مطلب کیا ہے؟ 7 چکر. طواف, ایک طواف کا مطلب کیا ہے؟ 7 چکر. ایک چکر میں پورا طواف نہیں ہوگا. جب آپ نے طواف شروع کر دیا تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے. اسی طرح آپ حج کے انتظار میں جتنے چاہیں عمرے کریں, جتنے چاہیں طواف کریں. اب آ گیا حج کا دن, حج کے ایام. اب میں آپ کو مختصر سمجھاؤں کہ یہ حج ہے کیا. حج بہت لوگوں نے مشکل بنا سمجھا ہوا ہے, حالانکہ مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے. اس پر میرا ایک کلپ بھی موجود ہے میرے ایک چینل پر, وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں. اور یہ رئیس بھائی اس کو بھی نکال دیں گے. میں آپ کو پہلے مختصر بتاؤں کہ حج کیا ہے, تو توجہ سے سنیے گا. دیکھیں, قارن اور مفرد اس کے لیے تو طواف قدوم یعنی ایک پہلے طواف اور سعی کر لینا یہ سنت موکدہ ہے. لیکن متوقع کے لیے پہلے طواف سنت تو نہیں ہے, کر لے تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی. آسانی کیا ہوگی کہ آخر میں ایک جو ہم نے طواف زیارت کے بعد جو سعی کرنی ہے وہ سعی اسے نہیں کرنی پڑے گی. تو اس لیے جب 8 ذی الحجہ کو آپ احرام باندھیں, اگر آسانی ہے آپ کے لیے تو احرام باندھ کر پہلے چلے جائیں, طواف کر لیں. ایک طواف کر لیں, اس میں اجتماع بھی ہوگا, رمل بھی ہوگا, اور طواف کے بعد ایک سعی بھی کر لیں. اس سے کیا ہوگا کہ آخر میں اتنا رش ہوتا ہے, اتنا رش ہوتا ہے, حالت اتنی بری ہوتی ہے کہ وہ ایک سعی جو ہے نا وہ بڑی آزمائش ہو جاتی ہے. اور اگر آپ نے یہ طواف نہیں کیا تب بھی کوئی حج نہیں ہے. اب آپ پورا حج کا طریقہ مختصر سماعت کریں. کیا کرنا ہے؟ 8 ذی الحجہ کو بحالت احرام, احرام پہن کر 8 ذی الحجہ کو آپ نے مینا پہنچنا ہے. کہاں پر؟ مینا پہنچنا ہے. مینا میں آپ نے 5 نمازیں ادا کرنی ہے. کون کون سی؟ ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر. یہ کہاں ادا کرنی ہے؟ آپ نے مینا میں 5 نمازیں آپ نے ادا کرنی ہے. 8 ذی الحجہ سے لے کر فجر 9 ذی الحجہ تک مینا میں رہے. 9 ذی الحجہ کی فجر پڑھ کے آپ چلے عرفات کے لیے. عرفات میں آپ نے 2 نمازیں ادا کرنی ہے. ظہر کے وقت میں, عصر کے وقت میں, اور غروب آفتاب تک وہاں وقوف آپ کو کرنا ہے. دعا مناجات کے وقت سب کریں. جیسے ہی غروب آفتاب مغرب کا وقت ہو گیا, اب آپ کو عرفات بھی چھوڑ دینا ہے. عرفات سے نکل کر آپ مزدلفہ جائیں گے. آپ کو مغرب کی نماز یہاں ادا نہیں کرنی. آج اگرچہ آپ کو 12 بج جائے, 1 بج جائے, 2 بج جائے, مغرب آپ نے مزدلفہ پہنچ کر پڑھنی ہے. آپ مزدلفہ پہنچ گئے. مزدلفہ میں آپ نے مغرب اور عشاء ایک ساتھ ایک ہی عشاء کے وقت میں ادا کرنی ہے. جس کا طریقہ یہ ہوگا, پہلے اذان ہوگی, پھر اقامت ہوگی, مغرب کی نماز, پھر اقامت ہوگی, پھر عشاء کی جماعت, پھر مغرب اور عشاء دونوں کی سنتیں ادا کریں گے. اس طرح آپ نے مزدلفہ میں فجر تک بیٹھنا ہے. فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کر کے آپ نے وہاں کچھ دیر وقوف کرنا ہے. دعا کریں. دعا کے بعد اب آپ نے طلوع آفتاب سے پہلے مزدلفہ کو چھوڑ دینا ہے. اب وہاں سے آپ نکل چلیں گے. 10 ذی الحجہ آپ رمی کے لیے نکلیں گے. آج آپ کو بڑے اہم کام کرنے ہیں. سب سے پہلے آپ نے شیطان کو کنکریاں, مزدلفہ میں آپ نے کنکر جمع کر لینے ہیں. کنکر جمع کر کے آپ دھو کے اپنے پاس رکھ لیں. احتیاطاً 70 کنکر رکھ لیں. بعض علماء کچھ بتاتے ہیں, بعض میں کچھ زیادہ ہی بتاتا ہوں. احتیاطاً زیادہ رکھ لیں, کوئی مس ہو جائے تو دوسرا آپ کے پاس ہو. 70 کنکر مزدلفہ سے جمع کر کے دھو کے اپنے پاس رکھ لیں. اس کے بعد آپ نے طلوع آفتاب سے پہلے مزدلفہ سے نکل جانا ہے اور آپ کو رمی کے لیے جمرات پہنچنا ہے. آج صرف بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے اور 7 کنکریاں مارنی ہے. 7 کنکریاں جیسے ہی آپ مار لیں گے, اس کے بعد آپ
آپ کی قربانی ہوگی ترتیب کے ساتھ. قربانی کے بعد آپ نے حلق کرنا ہے اور حلق کے بعد آپ نے طواف زیارت کرنا ہے. اور طواف زیارت اب جیسے ہی آپ نے حلق کر لیا، حلق کرنے کے بعد آپ تمام تر احرام کی پابندیوں سے آزاد ہیں. اب آپ نے طواف زیارت کرنا ہے. غروب آفتاب، پانی کی غروب آفتاب تک اس سے پہلے طواف زیارت کر لیا، صحیح کر لی، آپ کا حج مکمل ہو گیا. اب آپ کو مکہ چھوڑنے سے پہلے ایک طواف وداع کرنا ہوگا. آفاقی لوگ جو بھی ہیں مکہ چھوڑنے سے پہلے ایک طواف وداع کرنا ہوگا. کچھ سمجھ میں آیا آپ کو؟ آپ دوبارہ ویڈیو میں دیکھیے گا. یہ مختصر میں پھر عرض کرتا ہوں. 8 ذی الحجہ بحالت احرام آپ نے مینا پہنچنا ہے. 5 نمازیں ادا کرنی ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر کی نماز پڑھ کے عرفات چلے گئے. عرفات میں ظہر اور عصر پڑھی. عصر کے بعد مغرب تک آپ کو عرفات میں ٹھہرنا ہے. مغرب تک ٹھہر کر دعا مناجات کر کے اب مزدلفہ چلے جائیں گے. مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں پڑھنی ہے، خواہ رات کے کتنے ہی بج جائیں. اور وہاں پر مغرب عشاء پڑھنے کے بعد فجر تک وہاں پر بیٹھنا ہے. ذکر و دعا مناجات. فجر کے بعد کچھ دیر وہاں پر وقوف کر کے، وہاں پر قیام کر کے دعا کر کے آپ کو وہاں سے نکل جانا ہے رمی کے لیے. آج صرف ایک شیطان کو آپ نے کنکری مارنی ہے. ایک شیطان کو کنکری مار کر آپ نے قربانی کے بعد حلق اور حلق کے بعد طواف زیارت. اور اسی طرح دوسرے دن آپ کی جو رمی کا وقت شروع ہوگا وہ ظہر کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد ظہر کی نماز سے وقت شروع ہوگا. جیسے ہی زوال کا وقت ختم ہوگا آپ اب رمی کریں گے. اور رمی کا وقت افضل وقت ہے مغرب تک، لیکن رات میں بھی ماری جا سکتی ہے. کوئی عذر ہو تو رات میں بھی، خواتین ہیں، بوڑھے ہیں، رش زیادہ ہے، رات میں بھی جا کر مار لیں. افضل وقت یہ ہے. اسی طرح دوسرے دن بھی آپ یعنی 12 ذی الحجہ کو بھی آپ کو ظہر سے زوال سے لے کر آپ کو غروب آفتاب تک یہ رمی کرنی ہے. اور یہ وقت آپ کا فجر تک ہے. لیکن اگر آپ نے 13 ذی الحجہ کی فجر وہاں پر وقت پورا کر لیا تو آپ پر 13 ذی الحجہ کی بھی رمی واجب ہو جائے گی. عموماً 12 کی رمی کے بعد آپ مینا چھوڑ کر اپنے ہوٹل میں آ جاتے ہیں. آپ کا حج مکمل ہو گیا اور اب ایک طواف وداع کرنا ہے اور آپ کا حج مکمل ہو گیا. یہ میں نے بالکل مختصر اختصار آپ کو عرض کیا ہے چونکہ وقت اس سے پیش نظر. اب آپ نے دوسرے اور تیسرے دن، پہلے دن تو صرف ایک شیطان کو مارنا ہے، لیکن دوسرے دن آپ نے تینوں شیطانوں کو ساتھ کنکریاں مارنی ہے. ترتیب کیا ہوگی؟ پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانے کو، پھر بڑے کو. یہ وہاں پہنچ کر آپ کو ایک طریقہ ساتھ سب لوگ ایک ہی ساتھ کر رہے ہوں گے. آپ کو ایک ریلے کے ساتھ چلایا جا رہا ہوگا. آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا ایک جگہ لکھا مستا، ایک جگہ لکھا رقبہ، اس جگہ لکھا ہے صبح، یہ سب لکھا ہوا ہوگا. تو وہاں کو پتا چل جائے گا. پہلے دن صرف بڑے کو مارنی ہے کنکریاں، تیسرے دن آپ کو تینوں کو مارنی ہے. چھوٹے سے شروع کریں گے، چھوٹا، درمیانہ اور بڑا. اس طرح آپ کی رمی مکمل ہو جائے گی. اور 13 کو بھی اگر آپ مارنا چاہتے ہیں تو مینا میں قیام کریں. بعض لوگ رمی کر کے ہوٹلوں میں آ جاتے ہیں، رات کا قیام نہیں کرتے. یہ بڑی محرومی ہے. رات کا قیام آپ کو مینا میں کرنا چاہیے. اس کی بہت فضیلت ہے اور اس کے بڑے فضائل ہیں. حضور نے بہت پسند فرمایا رات مینا کے قیام کو. اس طرح آپ کا حج مکمل ہوگا. مزید کچھ سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ آپ سماعت کر لیں گے. اب آپ نے حضور کے روزے کی زیارت کرنی ہے اور روزہ رسول کی زیارت جب ہوگی تو اس کے لیے میں آپ کو یہ بھی مختصر عرض کروں کہ جب آپ مدینہ طیبہ روانہ ہوں گے تو جب وہاں پر جائے نا تو اس سے پہلے ہی آپ آداب حاضری کے سن کر جائیں اور نعتیں سن کر جائیں تاکہ آپ کا ذوق میں اضافہ ہو، آپ کی محبت میں اضافہ ہو. اور جب وہاں مدینہ طیبہ پہنچے تو پہنچ کر وہاں بھی ایسا نہیں کہ ہوٹل میں سامان پھینکا اور بھاگے، بلکہ اطمینان سے، کوئی جلدی نہیں ہے. آپ تسلی سے
آپ بالکل آرام کر لیں، کھا پی لیں، سب کچھ ساری چیزوں سے فارغ ہو جائیں اور پھر بالکل فریش ہو کر ہمتن گوش ہو کر یکسوئی کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جائیں. ایسے جائیں کہ آپ تر و تازہ ہو کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو اور وہاں پہ حاضر ہونے کا یہی انداز ہو کہ ایک بھاگا ہوا غلام، ایک مجرم، ایک گناہگار حضور کی بارگاہ میں آ رہا ہے اور کچھ آیتیں ذہن میں رکھے. ایک آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ. اے محبوب، جب یہ آپ کے غلام اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو یہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں اور آپ ان کے لیے استغفار کریں تو اے محبوب ان سب کے گناہوں کو بخشنے والا. یہ مجھے تواب اور رحیم، یہ مجھے توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پائیں گے. اس انداز میں وہ حضور کی بارگاہ میں جائے. اب جب آپ ہوٹل سے فریش ہو گئے، بعض ہمارے علماء نے لکھا کہ حضور کی بارگاہ میں حاضری سے پہلے سید الشہداء کی بارگاہ میں گورنر مدینہ ہے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. وہاں سے ایک رقت، ایک ذوق، ایک محبت لے کر حاضر ہو، ان کا وسیلہ پیش کر کے پھر آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو. اور جیسے ہی مسجد نبوی شریف میں پہنچے 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرے، 2 رکعت شکرانے کے ادا کرے کہ میرے گندے قدم اور ان کا حرم، میں کہاں یہاں پہنچ گیا. تو یہ پہنچ کر وہاں پر شکرانے کی نماز ادا کرے. اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے وہ نماز بھی ادا کرے. اب وہاں سے وہ چلے اور چلتے ہوئے اپنی زبان پر درود و سلام کے ترانے رکھے اور چلتے چلتے حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہو حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہونے سے پہلے ایک آیت درود پڑھ لے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ حضور اللہ صلی علی درود پاک پڑھتے پڑھتے حضور کی بارگاہ میں جائے. دیکھیں جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے نا تو وہاں اس انداز میں ہاتھوں کو نظروں کو جھکائے، ہاتھوں کو باندھے. بعض لوگ وہاں پر سیلفیاں کیمرے لے کر جالیوں میں گھسا رہے ہوتے ہیں. یہ ادب نہیں ہے. ادب یہ ہے کہ انسان ایک مجرم کی حیثیت سے سر کو جھکائے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، شرمسار ہو کر اور روتے ہوئے، آنکھوں سے اشک جاری ہوتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے کہ میں کہاں آ گیا. اور حضور کی بارگاہ میں درود سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے جب پہنچے 2-3 کام میں بتاتا ہوں، توجہ سے سنیے گا. ایک تو حضور کی بارگاہ میں پہنچ کر سلام عرض کرتا ہے. جتنے سلام آپ کو یاد ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. دیکھیں یہ وہ درود ہے کہ روزہ رسول پر پڑھنے پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں، خواہ کسی مکتبہ فکر سے ہو، اس درود کو وہاں پڑھنے پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ حضور خود بنفس و نفیس ہمارا درود سماعت کر رہے ہیں. وہاں پر یہ درود سلام کے نذرانے پیش کرے اور پیش کرنے کے بعد علماء نے بڑی پیاری بات لکھی کہ یہاں پر ایک مرتبہ اپنے ایمان کی تجدید کر لے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایمان کا گواہ بنا لے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور بول میں یا رسول اللہ آپ کو اپنے ایمان کا گواہ بناتا ہوں، بروز محشر میرے ایمان کی گواہی دیجیے. جب حضور نے ایمان کی گواہی دے دی تو پھر کسی کی کیا حاجت. ایمان کی گواہ بنا لیجئے. اور پھر وہاں دوسرا کام کیا کرنا ہے، جن جن لوگوں نے آپ سے کہا تھا کہ میرا سلام پہنچا دینا، آپ کو سب کے نام یاد نہ بھی ہوں تو آپ سب کی طرف سے سلام پیش کریں. یا رسول اللہ آپ کو نہیں معلوم، واللہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کسی کا سلام پہنچانے آئے ہوئے ہیں، آپ کسی کے وجہ سے پہنچے ہوئے ہیں، آپ کو بھی نہیں معلوم. آپ نے کسی کا سلام پہنچانا بھول گئے، ہو سکتا ہے اس کی دل آزاری ہو جائے. آپ سب کا سلام یہاں پہنچائیں کہ جس نے مجھے سلام کہا ہے، اے رسول کائنات سب کا سلام میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. جب حاضری ہو، جب حضور کی بارگاہ میں اپنا سلام، تجدید ایمان اور سب کے سلام پیش کرے اور پھر ایک دعا کرے، اسألک شفاعت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری شفاعت فرمائیے، میری شفاعت فرمائیے، مجھ پہ کرم فرمائیے. جتنی دیر آپ کو وہاں موقع مل جائے، ورنہ تو وہاں کھڑے رہنے نہیں دیا جاتا، بھگاتے ہی رہتے ہیں. جتنا دیر موقع مل جائے وہاں پر یہ پڑھتے ہوئے چڑھتے جائیں. پھر اگلے قدم
حضرت امیر المؤمنین خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرے. اسی طرح پھر حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم کی بارگاہ میں, اور اسی طرح پیٹھ نہ کرے, اپنے سر جھکائے اور اپنا چہرہ کرتے ہوئے الٹے قدموں چلتے چلے جائیں, اور اسی طرح آہستہ آہستہ باہر جائیں, درود و سلام پڑھتے رہے. جب گنبد خضرا پر نظر پڑے صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرے, نمازیں پانچوں کوشش کرے وہیں ادا کرے. حضور نے فرمایا جس نے 50 نمازیں میری مسجد میں ادا کی وہ نفاق سے آزاد ہے, جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے گا. کوشش کرے کہ 50 نمازیں وہاں ادا ہو جائیں, اور زیادہ سے زیادہ وہاں پر وقت حرم میں گزارنے کی کوشش کی جائے, اور ہر نماز کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضری کا شرف نصیب ہو جائے. یہ موقع بار بار میسر نہیں آتے. اس طرح آپ کی حاضری مکمل ہوگی. پھر جنت البقیع, وہاں سے روزانہ نکل کر جنت البقیع میں اصحاب رسول کی بارگاہ میں وہاں بھی حاضری دے, اور وہاں بھی صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرے. اور پھر دیگر مقامات مقدسہ ہے کاروان والے کرواتے ہیں, وہ بھی زیارتیں کریں. اللہ پاک آپ سب کو اور آپ کے صدقے مجھے اور ہم سب کو بار بار وما اہل حج عمرے کی سعادت نصیب فرمائے. یہ ایک دو مسئلوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ نیت عمرہ سے یہ سوالات کیے گئے ہیں کہ نیت گھر سے عمرہ سے 2 رکعت نماز پڑھے جہاز میں. دیکھیں, ایک ہے گھر سے نکلتے تو آپ 2 رکعت نماز پڑھیں, صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے 2 رکعت نماز گھر سے کسی بھی سفر کے لیے, ہاں عمرہ نہیں, کسی بھی سفر کے لیے آپ گھر میں 2 رکعت نماز پڑھ کر آپ سفر کی نیت سے چلے, یہ 2 رکعت آپ کے گھر اور گھر والوں کی حفاظت فرمائیں. یہ 2 رکعت پڑھ کر آپ چلیں, اور آپ اگر یہیں سے احرام کی بھی 2 رکعت پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں. نیت ابھی نہیں کر رہے آپ, احرام کی 2 رکعتیں پڑھ لیجیے, آپ پڑھ لیں, کیونکہ ایئرپورٹ پہ موقع ملے نہ ملے تو یہاں سے ہی پڑھ لیں آپ, اور اگر وہاں موقع ملتا ہے تو وہاں پڑھ لیں. احرام الگ چیز ہے, نیت الگ چیز ہے. احرام پہن لینے سے آپ پر احرام کی پابندیاں لازم نہیں آئیں گی. احرام کی پابندیاں اسی وقت لازم آئیں گی جب آپ نیت کریں گے, اور نیت آپ کو کب کرنی ہے؟ جہاز میں. ایک سوال یہ کیا گیا, طواف اور سعی اور حلق کرنے کے بعد مسجد عائشہ جانا ہوگا. جی ہاں, آپ نے ایک عمرہ مکمل کر لیا, اب آپ دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسا نہیں کہ ہوٹل سے ہی آپ نے احرام باندھا اور آپ نے طواف شروع کر دیا. آپ کو اس کے لیے مسجد عائشہ جانا ہوگا, اور وہاں جا کر کے یا تو آپ احرام ہوٹل سے ہی باندھ لیں, نیت اور نماز مسجد عائشہ میں پڑھے, اور وہاں سے نیت اور احرام کر کے وہاں سے چلے. ہر عمرے کے لیے آپ کو حدود حرم سے باہر جانا ہوگا. دوران حج اگر حیض آ جائے تو طواف نہیں کر سکتے تو کیا سعی کر سکتے ہیں؟ بہت اہم سوال, ہماری مائیں بہنیں توجہ سے سماعت کریں. اگر دوران حج حیض آ گیا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, تمام ارکان پورے ہوں گے سوائے طواف کے. طواف کے علاوہ ساری چیزیں آپ نے کرنی ہے, صرف طواف کو مؤخر کر دیں. طواف کو آپ مؤخر یعنی آگے بڑھا دیں. اگر حج کے دنوں میں, اگر حج کے دنوں کے اندر آپ پاک ہو جاتی ہیں تو آپ طواف کر لیں, آپ کا حج مکمل ہو گیا. اور اگر حج کے دنوں میں آپ پاک نہیں ہوتی, حج کے دن گزر گئے, تو اب آپ طواف تو کریں گی لیکن ایک دم دینا پڑے گا. طواف کیے بغیر آپ جا نہیں سکتی. البتہ کوئی اگر حج مکمل کر چکی ہے ہو جائے گا, کوئی دم لازم نہیں آئے گا. ایک سوال یہ کیا گیا, یہی والا توجہ سے سوال کیجیے کہ مائیں بہنیں حیض کی وجہ سے پریشان نہ ہو کہ ان کا عمرے کا کیا ہوگا, ان کے حج کا کیا ہوگا. حیض میں صرف طواف یعنی کہ مسجد
مسجد میں جانا منع ہے، طواف نہیں کریں گی، باقی ارکان مکمل کرنے ہیں۔ طواف عمرہ اگر یہاں سے جاتے جاتے ہی اگر ان کو حیض آ گیا تو اول تو وہ کوشش کریں کہ حیض روکنے کی جو ٹیبلٹ یوز کر سکتی ہیں تو کر لیں، کہ عمرہ کر لیں اور حج کر لیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ انتظار کرے گی جب پاک ہو جائے تب وہ جا کر طواف سعی وغیرہ سب کر لے۔ اور اگر حج کے دنوں میں حیض آ گیا تو اس صورت میں باقی تمام ارکان پورے ہوں گے، صرف طواف زیارت کا مسئلہ رہ جائے گا۔ طواف زیارت کے لیے وہ انتظار کرے، 12ویں کی مغرب سے پہلے پاک ہو جاتی ہے تو طواف کر لے، اگر نہیں پاک ہوتی تو 12ویں کے بعد 13، 14، 15 جب بھی وہ پاک ہو جائے طواف کرے اور ایک دم دے، اس کا حج مکمل ہو گیا، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ نماز البتہ حالت حیض میں وہ نہیں پڑھے گی، اس کی جگہ ذکر و اذکار کرے، ذکر و اذکار کر سکتی ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتی، نہ چھو سکتی ہے، نہ نماز پڑھ سکتی ہے اس حالت۔ مسجد نبوی شریف میں بھی اگر حالت حیض ہے تو مسجد کے اندرونی حصے میں وہ نہیں جا سکتی، البتہ باہر وہ بیٹھ سکتی ہے۔ مسجد کا جو 4 دیواری ہے اس کے اندر وہ اندر حیض کی حالت میں نہیں جائیں گی، باہر سے بیٹھ کر وہ زیارت کریں، درود پاک پڑھیں۔ اسی طرح ایک سوال کیا گیا، طواف کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو طواف کے دوران اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو جس جگہ سے وضو ٹوٹا ہے وہیں سے وہ دوبارہ وضو کر کے شروع کر سکتا ہے۔ اگر اکثر یعنی کہ 4 کر لیے ہیں، 4 چکر لگا لیے ہیں تو وہیں سے شروع کر لے، اور اگر 4 سے کم ہے تب بھی وہیں سے شروع کر سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ دوبارہ نئے سرے سے پورا طواف کر لے۔ دوران طواف وضو ٹوٹ جائے اور اسی طرح خون نکل آیا، بعض لوگ کوئی ویل چیئر مار دی کسی نے تو پیروں سے خون بھی نکل آتا ہے، ذہن میں رکھیے گا خون نکلنے اور بہہ جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب تو کم ہو گیا، پہلے ایسا ہوتا تھا پیچھے سے ویل چیئر لگتی تھی تو خون نکل آتا تھا۔ اسی طرح ایک بہن کا سوال ہے، اگر بہن اپنے بھائی سے پیسے لے کر حج ادا کر لے اور اسے 6 ماہ بعد پیسے ادا کر دے تو حج ادا ہو جائے گا؟ دیکھیں، اگر بہن پر حج فرض ہے، حج اگر فرض ہو چکا ہے اور اس کے حج کے فرائض کے ساتھ ساتھ دیگر ساری چیزیں لوازمات پورے ہیں، یعنی اس کے ساتھ کوئی محرم بھی موجود ہے، وہ قرض لے کر بھی اپنا حج ادا کرے گی اور بعد میں اپنا قرض ادا کر دے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن اس کے ساتھ محرم ہونا ضروری ہے، اس کے ساتھ بھائی ہو، باپ ہو، شوہر ہو، کوئی اس کا محرم ساتھ ہو تو حج کر سکتی ہے۔ اب انشاءاللہ رئیس بھائی یہ ماڈل ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے حوالے سے آپ کو سمجھائیں گے اور مزید آپ کے جو سوالات ہو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ سوال ہو گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں آپ کو احرام باندھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اس طریقے تو بہت ہیں احرام باندھنے کے، لیکن جس طرح میں بتا رہا ہوں اس سے احرام باندھنے سے ہماری سطر جو ہے محفوظ رہے گی، بے پردگی نہیں ہوگی۔
اس طریقے کو صحیح سے سماعت فرمانے. فرما لیں یہ چادر لی ہم نے اور کو اس طرح کر لیا. اس کے بعد اس چادر کو ہم نے یہاں پکڑا اور اس والے کونے کو ہم یہاں لے کر آ گئے اور یہاں ہم نے اس کو دبا دیا. یہ چادر ہم نے یہاں اس طرح کیا 1 دفعہ 2 دفعہ اور یہ 3 دفعہ. یہ ہو گئی ہمارا. یہ احرام اس طرح یہاں رکنا چاہیے. احرام رک گیا. اب ٹانگ چوڑا کے آپ دیکھ لیں آپ کا سطر صحیح ہے سب کچھ ہے. احرام رک گیا. لیکن احرام جو ہم باندھیں گے اس کو بیلٹ اس کے اوپر باندھنا ہے ہم نے. لیکن یہ نیت نہیں کرنی کہ بیلٹ سے ہمارا احرام رک جائے گا. احرام ہم نے خود روکنا بھی. احرام رک گیا نا اب اس کے اوپر آپ بیلٹ باندھ دیں. لیکن نیت یہ نہ ہو کہ یار یہ جو احرام میں باندھ رہا ہوں بیلٹ سے اس کو روکنا. یہ نیت ہم نے نہیں کرنی. یہ ذہن میں رکھنا آپ کو. ٹھیک ہے نا. میں ایک دفعہ دوبارہ بتا دیتا ہوں. یہ 2 میں چادر لی ہم نے اس طرح کری. اس کو ہم نے اس طرح یہاں کرا اور اس کو یہ یہاں دب گئی اس طرح. اور یہ اس کو اس طرح کر لیا. احرام آپ کا کہیں بھی نہیں جائے گا. اس طرح رک جائے گا اور آپ اپنا ٹانگ چوڑا کے دیکھ لیں چلنے میں کوئی پریشانی تو نہیں. تو انشاءاللہ یہ آپ کا احرام بنے گا. باقی جو چادر ہے دوسری وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ ہم نے چادر ڈال لی ادھر. اس طرح چادر ڈال لی. جب ہم طواف کا چکر شروع کرتے ہیں جس کو استوا کہتے ہیں جیسے حضرت صاحب نے بتایا تو ہم نے اس طرح کرنا ہے. اس چادر کو اس طرح کرنا ہے. یہ اس طرح ڈالیں. یہ ہمارا کندھا کھلا ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ استوا ہو گیا. پھر 3 چکروں میں ہم نے رمل کرنا ہے. اگر یہ چلنا ہے کس طرح چلنا ہے اس طرح چلنا ہے. ہم نے اگر کے پہلوانوں کی طرح 3 چکر میں. اس کو رمل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سمجھ گئے آپ کا طریقہ رمل استوا آپ سمجھ گئے. کوئی بات ذہن میں تو نہیں ہے. دوسرا ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں شاید مفتی صاحب بھی بتائیں آپ کو. جب ہم مزدلفہ سے کنکریاں اٹھائیں گے نا تو کنکریوں کا سائز کھجور کی گٹھلیوں کے برابر یا ایک چنے کے برابر ہونا چاہیے جو مزدلفہ سے ہم کنکریاں اٹھائیں گے. اور جب ہم شیطان کو کنکریاں ماریں گے تو اس طرح ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے کنکری. اور بسم اللہ یہ ہاتھ کھلا ہونا چاہیے ہمارا. یہ سن بسم اللہ اللہ اکبر اس طرح ہم نے کنکریاں مارنی. ویسے تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہوں گا. اللہ نے چاہ ساتھ چل کے کنکریاں ماریں گے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. باقی تھوڑے انتظامی امور کے حوالے سے آپ کو بتا دوں اس دفعہ جو سعودی گورنمنٹ نے انتظامات میں پچھلے سالوں کی مناسبت سے بہت تبدیلی کر دی ہے. پہلے تو ہم آپ کو بولتے رہے مکتب نمبر 5 ہے 18 ہے 10 ہے 12 ہے اس طرح. لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے اس طرح کا معاملہ. انہوں نے زون بنا دیے. زون 1 زون 2 زون 3 زون 4 زون 5 5 زون بنا دیے. اور ابھی یہ وہاں معاملات اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ جو معلمین ہیں جو زونوں کے انچارج بنے ہیں ان میں آپس میں معاملات گڑبڑ ہو گئے ہیں. 2-3 کمپنیاں ریزائن کر کے چلی گئی ہیں وہاں پہ. تو ابھی تک بڑے مسئلے مسائل چل رہے ہیں. تو اس دفعہ حج میں بڑی مشکلات ہوں گی. تو ذرا صبر سے کام لیجیے گا. انشاءاللہ جو سب کے ساتھ ہوگا وہ ہمارے ساتھ ہوگا. انشاءاللہ اللہ کو یاد کریں گے سرکار ہمارے ساتھ ہوں گے اللہ کے حکم سے. اور انشاءاللہ صبر سے کام لیں گے تو حج ہمارا حج ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہم 29 مئی کو 9:10 پہ سعودی ایئر لائن سے ہماری فلائٹ ہے. ڈائریکٹ فلائٹ ہے 29 مئی صبح 9:10 پہ. اور ہمیں 6 گھنٹے پہلے کم از کم ایئرپورٹ پہنچنا ہے. 6 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچنا ہے. وہ اس لیے کہ عمرے پہ جاتے ہیں اس کا معاملہ الگ ہے. لیکن حج کے معاملات میں بڑے معاملات ہیں. نارکو ٹیسٹ کی تلاشی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہوتے ہیں.
اللہ نہ کرے کوئی ڈاکومنٹس کم اگر ہمارا ہو گیا اور ہمارے پاس ٹائم ہے تو باہر ہمارے عزیز کھڑے ہوتے ہیں، ان کو فون کر کے بولیں گے یار ہمارا کچھ رہ گیا تو کم از کم پہنچا دیں وہ آ کے ایئرپورٹ پہ، تو کوئی مشکلات نہ ہو۔ جب ہم 29 مئی کو انشاءاللہ روانہ ہوں گے 9:10 پہ سعودی ایئر لائن سے ہماری فلائٹ ہے، اور 30 جون کو مدینہ منورہ سے ہماری واپسی ہوگی۔ ویسے ہوٹل کی بکنگ ہماری جو تھی وہ 28 جون تک تھی، 29 جون کی صبح میں نکلنا تھا، لیکن آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ لوگوں کو ایک دن مدینہ منورہ میں فالتو مل رہا ہے الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ 30 جون کو ہماری واپسی ہوگی سعودی ایئر لائن کے ذریعے۔ اور ویٹ جو ہے بار بار بھائی ہمارے کو سوال پوچھ رہے تھے، جاتے ہوئے 46 کلو وزن ہے، 23 کلو کے ایک حاجی کے 2 پیس ہیں، 23 کلو وزن کے 2 پیس ہوں گے، 23 کلو سے ایک پیس میں وزن زیادہ نہ ہو، 23 سے کم ہی ہو۔ 46 کلو وزن آپ کا جاتے ہوئے اور 46 کلو وزن آپ کا واپس آتے ہوئے۔ ہینڈ کیری الگ ہے 7 کلو کا، زمزم کی بوتل الگ ہے جو کہ وہ وزن میں شامل نہیں ہے۔ ہینڈ کیری اور زمزم کی بوتل وہ وزن میں شامل نہیں ہے۔ آپ کے دو مطلب نگ ہوں گے یا 2 اٹیچی کیس ہوں گے، جس میں 23 کلو وزن ہوگا، 46 کلو جاتے ہوئے اور واپسی میں بھی اسی طرح وزن ہوگا۔ ٹھیک ہے میرے بھائی۔ اور اسی طرح جیسے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ زمزم ٹاور ہے ہمارا، الحمدللہ زمزم ٹاور ہے، ہاف بوٹ کی میں نے ذکر کیا تھا، لیکن آپ لوگوں کی سہولتوں کے لیے اس میں ایک ہم نے وہ کر دیا ہے کہ اب آپ کو بریک فاسٹ بھی ملے گا، دوپہر کا کھانا بھی ملے گا اور رات کا کھانا بھی ملے گا۔ وہ ہم P3 پہ آپ کو ٹوکن دے دیں گے، وہیں سے آپ جا کے کھانا کھائیں گے۔ اس میں مختلف قسم کے کھانے ہوں گے، جو آپ کا دل چاہے آپ وہ کھانا کھائیے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی۔ اور اس کے علاوہ جو سوالات ہیں حج کے حوالے سے، عمرے کے حوالے سے، ابھی مفتی صاحب سے لوگوں نے سوالات کیے، لکھ کے دیے، تو حضرت صاحب آپ کو جواب دیں گے۔ لیکن میں ابھی سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے حج کو بچانا ہے تو کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی عبادت پہ توجہ دینی ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گا، کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی عبادت پہ توجہ دیجیے گا، کوئی مشکل آئے صبر سے کام لیجیے گا اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کیجیے گا، تو انشاءاللہ حج ہمارا حج ہوگا۔ بول دیتا ہوں حضرت، آ رہا ہوں قدم دیکھ کے آپ دیگر فرائض واجبات ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اور دیگر کئی ہم پر جو فرائض واجبات لاگو ہیں، اس کی جہاں جہاں بھی ہم نیتیں کرتے ہیں تو ان نیتوں میں کہیں بھی آپ نے یہ نیت کے الفاظ نہ پڑھے ہوں گے نہ سنے ہوں گے کہ اے اللہ میں اس کی نیت کرتا ہوں تو میرے لیے اس کو آسان فرما اور قبول فرما۔ تو نماز کی نیت کرتے ہیں، 2 رکعت نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے، وہ میرا بیت اللہ شریف کی طرف پیچھے سے امام یا جو بھی ہے۔ اسی طرح اور کوئی نیت میں کہیں بھی نہیں ایسے الفاظ آتے ہیں۔ لیکن جب آپ حج یا عمرہ کرتے ہیں تو حج اور عمرے میں ایک ایک مقام پر آپ کو نیت میں اس بات کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي، اے اللہ آسان کر، کیونکہ اس میں لا محالہ اچھے صبر کے دامن چھوڑ دیتے ہیں، تو آسان کرے اللہ سے ہی آسانی طلب کرے، اور قبولیت بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کرے کہ اللہ پاک تو ہی قبول کرنے والا ہے، میری وسعت طاقت نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ آسان مرحلہ نہیں ہے، ذہنی طور پر پہلے آپ تیار رہیں کہ اللہ کی طرف سے آسانی ہوگی تو آپ سارے مرحلے خیر سے گزاریں، اور جہاں آپ نے بے صبری کی، جہاں آپ نے عدم برداشت کا مظاہرہ کیا، تو حج کا سارا فضیلتیں برکتیں ہماری زائل ہو جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابغض الرجال الی اللہ تعالی الالد الخصیم، اللہ پاک کے نزدیک سب سے برا بندہ وہ ہے جسے بات بات پر غصہ آ جائے، جھگڑنے لگ جائے، اور سب سے اچھا آدمی اللہ کے نزدیک وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ تو جیسا کہ ابھی رئیس بھائی نے بتایا، میں یہ تجربات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ وہاں پہنچ کر صبر کا دامن
برداشت اور شکر، یہ سب چیزیں ساتھ رکھیں گے تو انشاءاللہ حج مقبول ہے، مبرور ہے۔ اور دوسری بات، آپ کو جو اللہ نے توفیق دی ہے تو آپ اپنا جو زیادہ راہ لے کے جا رہے ہیں اس سے اضافی آپ حاجیوں کی خدمت کی نیت سے اپنے ساتھ سامان لے کے جائیں۔ آپ اس نیت سے جائیں کہ مجھے اپنے ساتھ دیگر حاجیوں کی بھی خدمت کرنی ہے۔ علماء نے لکھا کہ مقبول حج کی نشانی یہ ہے کہ وہاں بندہ حاجیوں کی خدمت میں لگا ہے۔ ایک عام سی مثال ہے نا، آپ کے گھر میں کوئی ایونٹ ہے، کوئی تقریب ہے، ایک مہمان وہ ہے کہ جو بڑا عقل کر آیا ہے اور آ کر نقص نکال رہا ہے، یار یہ بھی اچھا نہیں ہے، کھانا کیسا بنا ہے، وہ کیسا بنا ہے، یہ کیسا، وہ کیسا۔ آپ دوبارہ اس کو بلائیں گے؟ آپ کے مہمان کو اگر آپ کو آ کر وہ ہزار خامیاں نقص نکال کر چلا جائے، دوبارہ آپ کا دل نہیں چاہے گا یار اس کو بھی بلا۔ لیکن ایک دوسرا مہمان وہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ آپ کی تقریب میں شانہ بشانہ کھڑا ہے، آپ کے ساتھ دروازے پر لوگوں کو بہت ویلکم کر رہا ہے، کھانا پہنچانے میں بھی پیش ہے، آپ کے ساتھ ہر جگہ کھڑا ہے، بلکہ آپ کو ریلیف دے رہا ہے، ریلیکس میں کر لیتا ہوں، تو آپ ایسے مہمان کو چاہیں گے کہ میرا دوست بار بار۔ اسی طرح حج میں، عمرہ میں اگر آپ نے ہر جگہ نقطہ آپ کو آپ مہمان کس سے ہے یہ تو دیکھیں۔ حاجی کو کہا گیا ضیوف الرحمان، یہ اللہ کا مہمان ہے، کسی کاروان والے کا مہمان نہیں ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے۔ تو جب اللہ کا مہمان ہے تو اللہ کا مہمان پھر اس انداز میں آئے کہ اللہ کو پسند آئے، اور آپ وہ اللہ کا مہمان جب دوسرے اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ بھی اسی طرح بلاتا رہے گا۔ اور اگر وہ نقص کبھی ایسے نکتہ چینی کرتا رہے گا اور ہمیشہ شکوہ جاری ہوگا زبان پر، تو پھر دوبارہ ہو سکتا ہے کہ اس سے یہ نعمت سلب ہو جائے، اس کی حاضریاں بند ہو جائے، پھر ہوتا رہے گا، تڑپتا رہے گا کہ کاش میں وہ بے صبری کا مظاہرہ نہ کرتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ واپسی کے دروازے بند ہو جائے۔ اس لیے جتنا ہو سکے صبر شکر کے ساتھ حاجیوں کی خدمت کریں، بلکہ کاروان والے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ اپنی خدمات پیش کریں، کہیں سامان اٹھانا ہے، کہیں پہنچانا ہے، کہیں کچھ کرنا ہے، آپ ایک فیملی کی طرح آپ چلیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ سب ہم ایک فیملی ہے، اور ایک فیملی کی طرح ایک دوسرے کا، کسی کے ساتھ خواتین زیادہ ہے، مرد نہیں ہے، ان کا سامان آپ اٹھا لیں، آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا، قدم قدم پر آپ ثواب اور نیکیاں کمائیں، اور وہاں تو ایک نیکی 1 لاکھ نیکیوں کے برابر، سبحان اللہ، ایک نیکی 1 لاکھ نیکیوں کے۔ اس لیے آپ اپنے ساتھی حاجیوں کے ساتھ بھی تعاون کریں، کاروان کے ساتھ بھی تعاون کریں، مل کر محبت کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ ایک یادگار سفر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح بار بار ہمیں سعادت نصیب کرے۔ نعمت حاجی صاحب کے جتنے تجربات ہیں نا، حاجی صاحب ہماری عمریں جتنے نہیں ہیں اتنے حاجی صاحب کے عمریں، تو ایک چیزیں دیکھی نہیں حاجی صاحب نے، وہ جو دیکھ کر آئے تو بتاتے ہیں کہ نعمت اور ایک نعمت جو چیزیں ہیں نا، رحمت، یہ آپ کو کتنی چیزیں موجود ہیں، جو چیزیں بتائی جائیں اس کے مطابق آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ حج مقبول کی سعادت نصیب ہوگی۔ حاجیوں کی خدمت کے جذبے سے جائیں۔ ایک حاجی ہمیں میرے ایک صاحب تھے جو اکیلے تھے، ویل چیئر پر تھے، جیسے جیسے حج کے دن آ رہے تھے وہ پریشان تھے کہ میرا کیا ہو، میری تو ویل چیئر چلانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے کسی کے دل میں بات ڈالی اور اس نے اس کی ویل چیئر چلائی پورے حج میں۔ واللہ وہ حج کے بعد روتا ہوا میرے پاس آیا کہ مفتی صاحب مجھے خواب میں زیارت نصیب ہوئی اور کہا کہ تیرا حج لکھا نہیں تھا، تو نے اس کی ویل چیئر چلانی تھی، اس کی وجہ سے ہم نے تیرے لیے حج لکھ دیا۔ تو یہ بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کی خدمت کرتے تھے، دعائیں کرتے ہیں، ان کے صدقے آپ کو حج کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ تو بالکل فرینڈلی ماحول ہو کر جائے، کسی کو کوئی تکلیف میں دیکھے اس کی تکلیف دور کرے۔ حضور نے فرمایا جس نے کسی کی مشکل آسان کی اللہ اس کی مشکلیں آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو باادب طریقے سے حاضری نصیب فرمائے۔ یہ جو حاجی صاحبان ہیں جو جانے والے ہیں وہ یہ کہ کارڈ ضرور یہاں سے لکھ لے لیں اور اس کو اپنے پاس رکھیں۔ ماسک کا ایک سوال کیا گیا تھا کہ ماسک خواتین کا پہن سکتی ہے، ماسک خواتین کا مرد بھی پہن نہیں سکتے۔ حالت احرام میں اب چہرے سے کوئی چیز ٹچ نہیں ہونی چاہیے، ناک صاف کرنے میں بھی احتیاط کریں، ایسا نہیں پورا منہ پر رکھ کے آرام سے صاف کر رہے ہو، سکتا لازم آ جائے، احتیاط کے ساتھ منہ صاف کیا
اچھا یہ آپ کو میں نے بتایا تھا حجر اسود، یہ آپ کا حجر اسود ہے، یہ جو مقام ہے یہ حجر اسود ہے، اور یہاں آپ جب کھڑے ہوں گے اس کی سیٹ میں تو آپ نے اس کی طرف رخ کر کے حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مل کر محبت کے ساتھ باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ مولا اس سفر کو سر انجام دینے کی توفیق عطا کر۔ یا رب العالمین آسانی عطا فرما، اے اللہ آسانی عطا فرما، اے اللہ آسانی عطا فرما، اور اپنی رحمت سے اپنے فضل سے کرم سے مقبول حج کی سعادت نصیب فرما۔ جو حجاج یہاں بیٹھے ہیں مولا انہیں اور ان کے صدقے ہمیں بار بار ماہ حیات حج عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين جنة میں باسی ہو یا اللہ لبے ہو لا الہ الا اللہ۔ آپ تمام آزاد کے لیے کھانے کا لحاظ کا اہتمام کیا گیا ہے، اوپر